صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام میں ترجمان دعوت اسلامی رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب بتاری الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سلسلہ انہی سے سوال جواب پر مشتمل ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ جو عبدالحبیب بھائی کے بچپن کے حالات و واقعات ہیں، آپ کے کچھ دوستوں کو بھی ہم نے جمع کیا ہے، کچھ پرانی یادوں کو تازہ کریں گے، دعوت اسلامی سے کب منسلک ہوئے، دین کا کام کب کیسے کرتے رہے، اس میں کیا کیا مشکلات رہیں اور کس سطح پر کام کرتے رہے، پھر آگے کیسے بڑھے، یہ ساری معلومات انشاءاللہ آج رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے کرنی ہے۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ بڑھتے ہیں رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بہت پرانے آپ کے دوست اور جاننے والے موجود ہیں، اور جب یہ سلسلہ ناظرین شروع ہو رہا تھا تو جو اسلامی بھائی آ رہے تھے تو باتیں ہو رہی تھی، کسی سے 30 سال کے بعد ملاقات کی، کسی سے 20 سال کے بعد عبدالحبیب بھائی کی آج ملاقات ہوئی، تو وہ جو خوشی کے لمحات تھے، ہمارا کیمرہ اس کو کیپچر تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی محبت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس پر رشک بھی ہونا چاہیے۔ کیا فرماتی ہیں عبدالحبیب بھائی آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی این ٹی کالونی یہ وہ ایریا ہے، پی این ٹی کالونی پھر پنجاب کالونی کے، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکپن میرا گزرا، اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں کی جو میری ابتدا ہے وہ اسی ایریا سے۔ ماشاءاللہ۔ میرا ویسے تو یہاں وقتاً فوقتاً آنا رہتا ہے، اور کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جن سے ملاقاتیں رہیں، ایک دو اسلامی بھائی ایسے تھے جن سے آج کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی، یقیناً اس کی خوشی بھی بہت ہے مجھے، اور اس کا یقیناً بہت پیار ہے ان اسلامی بھائیوں سے۔ میرا کچھ عرصے پہلے یہاں آنا ہوا تو کچھ اسلامی بھائیوں نے شکوہ کیا کہ اب آئے تو صحیح ہمارے علاقے میں، مگر بیان کرنے آئے تو ہماری کوئی ملاقات ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں۔ تو الحمدللہ آج یہ سلسلے میں اسی علاقے میں ہم موجود ہیں، پی این ٹی کالونی میں ہمارے سید ارشد صاحب کے گھر پر آئے ہیں۔ ابھی افریقہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اب دعوت اسلامی کے کاموں کے سلسلے میں ماپو، تو انہوں نے یہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سارے دوست پرانے اور سارے اسلامی بھائی یاد کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں پھر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم آئے ہیں اور کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو آلموسٹ 35 ایئرس پہلے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میری عمر 14-15 سال تھی جس زمانے میں اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے، یہاں سے قریبی علاقہ ہے کلفٹن کا، اور کلفٹن کا یہ وہی گھر اور وہی علاقہ ہے جہاں پھر بعد میں امیر اہل سنت تشریف لائے اور 9 ماہ قیام فرمایا اور پھر تحریر فرمائی۔ تو میں چونکہ یہاں قریب رہتا تھا تو میرا جو تنظیمی سفر ہے، یوں سمجھیے، وہ یہی اسی علاقے سے شروع ہوا، کہ قریب ایک علاقہ تھا جہاں پھر حاضری ہوتی تھی، اور پھر یہیں سے درس، اور مجھے ہمارے ذمہ داران نے ذیلی نگران بنایا تھا۔ اچھا، یہاں سے آپ ذیلی نگران بنے؟ جی بالکل، یہ بالکل جہاں گھر، ہاں بالکل جہاں بیٹھے نا، اس کے بالکل قریب ہی باب رحمت مسجد ہے۔ باب رحمت مسجد کا میں ذیلی نگران تھا، اور میں وہاں درس دیا کرتا تھا۔ پھر اسی سے آگے ایک مسجد ہے الفلاح مسجد، جو پی این ٹی کالونی کی مرکزی مسجد ہے، تو وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا تھا، تو وہاں میں پھر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتا تھا۔ اور آپ اگر میں یہ دعوت اسلامی والوں کو، دیگر اسلام کو بتاؤں کہ میری دعوت اسلامی میں جو پختگی کی، مضبوطی کی بڑی وجہ بنی، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ اللہ ہمارے استاد صاحب کو بھی سلامت رکھے اور ہماری ٹیم کو بھی سلامت رکھے، کہ وہ ایسا دلچسپی کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور ایک ایسا سما تھا کہ کہتے نا وہ آندھی آئے طوفان آئے، ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان ڈراپ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ تو پھر وہیں سے تنظیم سیکھتے گئے، درس سیکھتے گئے، اجتماع کی تیاری، اور پھر یہ سفر۔ الحمدللہ آج بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہزاروں مدارس المدینہ برائے بالغان لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی بالغ ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو مزید اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ علاقہ جب یقیناً آپ اس کی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اس گھر تک آئے ہوں گے تو کچھ پرانی یادیں آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ تازہ ہو رہی ہوں۔ بالکل ایسا، کیا فرماتے ہیں پرانی یادوں کے حوالے سے؟ بالکل ایسا ہے، بچپن آپ کا یہاں گزرا، یعنی 15 ایئرس کی ایج میں چونکہ اس ایریا میں آنا رہا، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ آج بھی میں جب پی این ٹی کالونی کی بالخصوص گلیوں میں آتا ہوں یا پنجاب کالونی جاتا ہوں تو ساری پرانی یادیں، کیونکہ پی این ٹی کالونی کی گیٹ پہ ہی سمجھ لے باب رحمت مسجد ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ وقت وہاں گزرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہم جب گلی میں اندر جاتے ہیں تو ایک لیفٹ ہینڈ پہ چائے کا ہوٹل تھا، اس کے باہر ایک پول کے پاس ہم جو ہے وہ چوک درس دیا کرتے تھے۔ پھر معین بھائی ہیں، آگے جاتے تو ان کی پان کی دکان ہوتی تھی، تو ان کی دکان پر جا کر جو میں چوک درس دیا کرتا تھا، یا چوک درس یہ بھی دے رہے ہوتے تھے تو ہم سن رہے ہوتے تھے، اس طرح آپس میں چوک درس ہوتا تھا۔ پھر وہی معین بھائی کی دکان سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ الفلاح مسجد ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ویوز اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر الفلاح مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا تھا۔ مسجد کے سامنے جو ہے نا ایک لائبریری تھی، اور وہ لائبریری کا کمال یہ تھا کہ وہ کیسٹس اور کتابیں کرائے پہ ممبرشپ لے لیتے تھے، پھر وہ فری دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں کیسٹس کا زمانہ تھا، تو امیر علیہ سنت کے
بیانات بھی ہوتے تھے، علماء اہل سنت کے بیان ہوتے تھے، نعتوں کی کیسٹس ہوتی تھی، تو ایک بڑا جذبہ تھا. کیسٹ لے کے ایک دن جاتے تھے، دوسرے دن لے کر آتے تھے، پھر کتاب لے کر جاتے تھے تو کتاب لے کر آتے تھے. تو الحمدللہ اس طرح یہ سمجھے کہ اس یہ ماحول. کون سے سن کی بات ہے عبدالحمید بھائی؟ کون سا سال تھا جناب؟ موین بھائی کو یاد ہوگا. 86 1986. دعوت اسلامی بنے ہوئے سمجھ لیں 5-6 سال ہوئے. کام شروع ہوا ہے وہ 86 کالونی سے جو ہمارے موین بھائی پھر تو میں 12 سال کا تھا. نہیں میرا خیال ہے 12 سال نہیں 88-89 ہوگا. آپ لوگ 86 ماحول میں آ گئے ہوگے. میں اس علاقے میں جو نا 88-89 میں آیا ہوں، جو مجھے یاد، کیونکہ میری 14-15 سال عمر تھی. ہاں 89-88 ایسا کچھ ہوگا. 89 سمجھ لیں آپ. 89 کیا بات ہے. میں سوچ رہا ہوں 84 کی 85 کی تو میری پیدائش ہے. تو مطلب آپ جب 5 سال کے تھے جب کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو اس وقت میں یعنی کہ دین کی طرف رجحان بہت الحمدللہ، زیادہ. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں کیسٹ خریدنا بھی لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو اس کو بھی کرائے پر لیا جاتا تھا. بالکل کرائے پہ لیتے تھے. لائبریری میں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا لائبریری میں بیٹھ کے ہی پڑھتے تھے کہ بھائی یہیں پڑھ لیں اور یہیں واپس دینی ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ ایک بہت بہت اچھا وقت ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزرا اور بڑی پرانی یادیں ماشاءاللہ ہمارے. میں چلے تعارف بھی کرا دیتا ہوں. میرے رائٹ سائڈ پہ جو سید ارشد صاحب ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب یہ ماپوتو افریقہ چلے گئے ہیں، یہ ہم ان کو اچھے میاں کہا کرتے تھے اور ان کے خاندان والوں نے ان کا نام اچھے رکھا تھا. تو ارشد بھائی میرے سامنے ہی ماحول میں آئے اور ماشاءاللہ چھوٹے تھے جب تو، اور مجھ سے عمر میں تھوڑے چھوٹے ہیں، اور ان کو بھی کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو یہ جب نئے آئے تھے تو یہ درس بھی دیتے تھے، ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. کرکٹ تو ہم بھی کھیلتے تھے لیکن یہ کچھ زیادہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت آگے بڑھ جائیں گے نا، سنا بڑے اچھی کھیلتے تھے. تو پھر ارشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے، میرا خیال ہے باب رحمت میں پھر آپ نے بھی درس میرے بعد شروع کیا. رحمت میں آپ فجر کا، رمضان شریف کا مکمل آپ درس دیتے تھے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ وہ سلسلہ ایسا ہوتا تھا کہ الحمدللہ 50 اسلامی بھائی کے قریب کم و بیش اسلام میں بیٹھتے تھے اور الحمدللہ بہت اچھی ترکیب تھی. پھر آپ غالباً مغرب کا بھی درس آپ نے باب رحمت مسجد میں عشاء کی نماز کے علاوہ عشاء کے بعد دیا. عشاء کی نماز کے بعد آپ کے درس کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر ہم تھوڑا آگے تھوڑے جاتے تھے تو اب حمیدو بھائی ہوتے تھے، عبدالحمید بھائی بڑے یاد آتے. ان کی دکان کے سامنے وہ کھمبا تھا تو وہاں پر ہمارا چوک درس ہوتا تھا. تو اطراف میں جتنے پان والے ہوتے تھے اور روڈوں پہ جو اسلام بھائی ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آپ درس دے رہے ہیں. تو ایک محبت کا سلسلہ تھا آپ سے. تو الحمدللہ اسلام میں بیٹھتے بھی تو سلسلہ چلتا تھا. صحیح. ارشد بھائی میرا خیال ہے آپ پھر اس علاقے کے ذمہ دار بھی بنے. عبد الواحد بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے ذیلی ذمہ دار بنایا بھی مجھے الفلاح مسجد کا. آپ سے میں نے موضوع مزید بالغان پڑھا ہے. اچھا. تو پھر الحمدللہ پھر آپ کا سلسلہ ہوا تو پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. ماشاءاللہ. ہمارے سید مجاہد شاہ صاحب یہ بھی ساؤتھ افریقہ میں اب چلے گئے ہیں، اب یہاں بھی رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں. یہ پی این ٹی کالونی کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے. اچھا. پنجاب کالونی، مدنی آباد. تو مجاہد بھائی وہاں سے ہیں اور مجاہد بھائی کے ساتھ میں نے کئی قافلوں میں سفر کیا اور مجاہد بھائی کی جو دعوت اسلامی کی زندگی ہے اس میں اسٹرگل بہت ہے. ان کو بڑی مشکلات تھیں دعوت اسلامی کے احلیاء اپنانے میں، امامہ پہننے میں، کچھ فیملی ایشوز بھی تھے، مگر ان کا جذبہ دیکھا نا، یہ ماشاءاللہ لگے رہتے تھے. ماشاءاللہ. صحیح صاحب کچھ پرانی یادیں؟ الحمدللہ سیدی مرشدی کا فیض ہے جو کچھ بھی ہے. مطلب شروع میں مسائل تو تھے، ایسا نہیں تھا کہ گھر والے اہل سنت نہیں تھے، الحمدللہ اہل سنت سے ہی تعلق تھا، لیکن بس وہ ڈرتے تھے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ لمبے چلے جاتے تھے، گھر بار چھوڑ کے، ذمہ داریاں گھر کی ان کے اوپر ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتے تھے، پیچھے گھر والے، بہنیں، بھائی، ان سب کی ذمہ داریاں چھوڑ کے وہ چلے جاتے تھے. تو میرے گھر والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ دعوت اسلامی ہمیں بھی اسی رنگ میں رنگ دے. تو اس وجہ سے مطلب مسائل تھے شروع میں. امامہ شریف باندھنے پہ بڑی سخت پابندی تھی. یہ بیگ میں چھپا کے امامہ لاتے تھے. اچھا. اور ہمارے پاس آ کے امامہ باندھتے تھے. ایسا ہی نا؟ بالکل. بلکہ ایک دفعہ یہ میں الفلاح مسجد میں مدرسہ پڑھنے آتا تھا اپنے حاجی جہانگیر. جی جہانگیر بھائی آتے تھے. جہانگیر بھائی کا اس علاقے میں بڑا کمال، بڑا کردار رہا. وہ کہاں سے خارا در سے آتے تھے یہاں پر، اور پھر زمانے میں ملیر سے بھی آتے تھے کیونکہ ملیر کے نگران بھی تھے. جی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مدرسے کے بعد تھوڑا سا لیٹ ہو گئے نا، تو جب گھر واپس گئے تو مار بھی پڑی کہ کدھر رہ گئے تھے، اتنی رات ہو گئی. شروع ہو گئے بس اسی طرح آہستہ آہستہ بھی لیٹ ہونا شروع ہو گئے، پھر گھر سے غائب ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، الحمدللہ مرشدی کا فیض تھا ماشاءاللہ، اور آج بھی ہے الحمدللہ، چل رہا ہے بس دعوت اسلامی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. مجاہد بھائی پہلا بیان میرا خیال قافلوں میں میرے ساتھ بڑا سفر کیا. جی الحمدللہ ہم قافلوں میں کافی سفر کرتے رہے. اور مہراپور، جی بالکل مہراپور، اصل میں ہم جس مسجد میں جاتے تھے تھانے والی مسجد، وہاں پروگرام تھا اور جنہوں نے بیان کرنا تھا وہ تشریف نہیں لائے تھے.
तो काफिला वहाँ पे मौजूद था, उसमें अब्दुल भाई भी थे, हमारे हाजी अदनान मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे। तो बयान के हवाले से उन्होंने काफ़िले वालों को कहा, मस्जिद कमेटी वालों ने, कि आप बयान करें। तो हमने मशवरा किया, फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत आप बयान फरमाएं। तो खैर आपने शफ़क़त फरमाई, कबूल फरमाया। और मेरी मालूमात ये है कि जो पहला बड़ा बयान था आपने जो है वो वहीं पर किया था। हाँ, इस तरह का बयान, क्योंकि पूरा असल में हुआ ये था कि मस्जिद वालों, अब याद आ गया मुझे, अब आपने जो याद रहा, वो एक जलसा था। अच्छा। मस्जिद वालों ने उसके इश्तिहार लगाए थे, उसकी तशरीह, अब मस्जिद में ठहरे हुए थे, पता था कि फलां दिन जलसा, शायद शब मेराज या इस तरह का कोई मौजू था। तो वो जो मुकर्रिर साहब ने आना था ना, वो किसी वजह से नहीं आ सके। तो उन्होंने कहा हमने बड़ी तैयारी की है, तो आप किसी को बयान के लेके आए। तो फिर मेरे बड़े बड़े मेरे साथ थे, तो उन्होंने हौसला अफजाई भी की, हमने शायद मिल के ही बयान की तैयारी की। तो माशाल्लाह स्पीकिंग पावर तो आप में पहले ही थी। ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग पावर पहले से नहीं थी, लेकिन बस वो क्या कहते हैं कि बयान की तरफ थोड़ा सा रुझान नहीं था। नात अल्हम्दुलिल्लाह नातख़्वां बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सुने हाजी साहब को उन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना तो वो इनकी भी मतलब आवाज़ सुने। तो नातख़्वां बहुत अच्छे हैं, और उस वक्त ये नातख़्वां के हवाले से ही मशहूर थे। जी ऐसा ही, मुबल्लिग के हवाले से मशहूर नहीं थे। क्या बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब बयान शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अब्दुल हबीब भाई हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। अरशद भाई के पास भी हमारे बयान का कोई वाक़या है। अरशद भाई आज जो बता रहे थे, अब्दुल हबीब भाई के साथ ऐसा हुआ था कि इनके ऑफिस में था मैं, तो वहाँ पे नमाज पढ़ाता था मैं, तो दर्स का सिलसिला भी होता था। तो वहाँ में बयानात वगैरह इनके वालिद साहब के साथ बहुत अच्छे सिलसिले थे, मेरे साथ जाते थे निके की दावत देने के लिए दुकान, और बताते थे कि दावत इस्लामी के अव्वलीन जो वक्त गुजरे अमीर सुन्नत के साथ, उनके अव्वलीन दोस्तों में से हम हैं। बहुत खुश होते थे मुझसे और जाते थे मेरे साथ दुकान जाके। तो निके की दावत के बाद फिर बयान का सिलसिला होता था, तो अब्दुल हबीब भाई भी बैठते थे उसमें। तो अब्दुल हबीब भाई जब बैठे, मैंने बयान किया तो बहुत खुश हुए कि आपने ये मवाद कहाँ से लिया। तो मैंने उनको बताया कि फ़लाँ एक आलिम साहब हैं, उनका ये है। तो उन्होंने कहा इन आलिम साहब की जितनी भी बुक हैं आप सब मेरे लिए लेके आएँ। तो मैं एक मकतब पे गया, मैं वहाँ पर मकतबे से मैंने पूरी किताबें ख़रीदी, और फिर जो है अब्दुल हबीब भाई ने बयान का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह से भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरकतें हैं माशाल्लाह। और जैसे मोइन भाई का आपने कहा, तो जब ये पंजाब कॉलोनी से आते थे दर्ज देने के लिए अल-फलाह मस्जिद में, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने मकाशिर कुलूब होती थी, हमने मकाशिर कुलूब से दर्ज दिया। मकाशिर कुलूब से मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने टेबल रखनी है, टेबल पे जो है फिर ये मकाशिर कुलूब में वहाँ पे बॉक्स था, वहाँ से मैं रखता था मैं। अच्छा, किसी दिन ये नहीं आए तो मेरे जहन में ये था कि बगैर इमामा बांध का दर्स नहीं होता। अब मैं इमामा बांधता नहीं था, तो अब जो है ना मैं इमामों को जेब में लेके आता था। मोइन भाई बहुत अच्छा इमाम शीर बांधते थे। हाँ, मोइन भाई बहुत मशहूर थे। अच्छा इमाम शीर बांधते थे। किसी तो को मैं भी अच्छा इमाम बनवाना होता ना, मोइन भाई के पास जाता। मोइन भाई का। अच्छा। तो मोइन भाई से मैंने रिक्वेस्ट करता था कि मोइन भाई यार वो अभी फर्ज नमाज खत्म हो गई है और मुजाहिद भाई आई नहीं है, तो अब दर्स देना है, तो अभी इमाम भी नहीं है, तो अब क्या कर रहा आप इमाम तो आपके पास है? मैं कहा है। तो मैं जेब से मैं इमामा निकाला, मैंने कहा यार मेरा इमाम शीर बांधो आप। तो फिर मैंने इमाम शीर, मोइन भाई ने मेरा पहला इमाम शीर बांधा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दर्स का सिलसिला से शुरू हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तक की गुफ्तगू में आपने देखा होगा कि दोस्ती के हवाले से तो बात चल रही है, मगर दोस्ती दीन के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए है। हमारी इस्लामी तालीमात भी ये हैं कि अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह हो, यानी अल्लाह के लिए दोस्ती हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी हो। आज आप देखें कि बहुत प्यारी प्यारी बातें जो साबिक़ा दौर की यानी माजी की ज़िक्र की जा रही हैं, उसमें यही होता है कि हमने दर्स कैसे दिया, हमने दीन का काम कैसे किया। तो क्या हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं? याद रखें, हदीस मुबारक में है कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। हदीस में हुज़ूर ने फरमाया गौर करना चाहिए कि किसे अपना दोस्त बनाया जा रहा है। अगर ऐसी दोस्ती हो जो दीन के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए है, वो दुनिया में भी फ़ायदा देती है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी फ़ायदा देगी। अब्दुल हबीब भाई, दीनी कामों के हवाले से बात की जाए तो अब जैसे आप फरमा रहे हैं कि 88, 89 की बातें हम शेयर कर रहे हैं, कुछ करीब की बातें हैं, तो दावत इस्लामी 81 में बनी है, तो उस वक्त में तो शायद ऐसा कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं होगा, कुछ ऐसी जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत एक आला सिस्टम है वो नहीं होगा। तो उस वक्त दीनी काम करने के अंदर जो मुश्किलात होती थी, जो मामलात होते थे, क्या आपको भी ऐसी मुश्किलात का सामना हुआ? देखिए, मैं तो बहुत न्यू कमर था, मेरे सीनियर से लिहाज यूँ कि निगरान थे या हमारे, मैं तो एक मैंने कहा ना झेली निगरान था, लेकिन सिस्टम उस वक्त भी इम्प्लीमेंट हो चुका था। कि झेली निगरान तो हल्का निगरान, फिर इसके काबीना वगैरह नहीं होती थी। अच्छा, फिर उसको हमें बाकायदा कारकर्दगी देनी होती थी, जिसमें दर्स भी होता था, चौक दर्स होता था, क्योंकि इतने सारे शोबाजात नहीं थे। दावत इस्लामी के जो मेन काम थे ना, वो दर्स था,
وہ چوک درس تھا، مدرسۃ المدینہ بالغان تھا، ہفتہ وار اجتماع تھا اور مدنی قافلہ تھا. یہ 4-5 کام تھے، لیکن جذبہ کمال کا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا کہ ایک بار کراچی میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اجتماعی امتحان ہوا تھا اقصی مسجد صدر میں. پورے کراچی کا امتحان لیا گیا اور بڑا مقابلہ تھا کہ بھائی ہم نے کراچی میں ہمارے مدرسے نے پوزیشن لینی. ہم سب ٹیسٹ دینے گئے، یعنی ہم سب کا اقصی مسجد، اور ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے کچھ طلباء کی، مجھے لگتا ہے شاید میرے بھی کچھ نمبر اچھے آئے تھے. بڑا جذبہ تھا کہ یار ہم نے وہاں سے پاس ہونا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست ایک نظام تھا. پھر ایک چین نگران ہوتے تھے، جو ہمارا چین نگران ایک اصطلاح تھی کہ وہ قافلہ جانے والوں کی رپورٹنگ ہوتی تھی. تو نظام نو ڈاؤٹ دعوت اسلامی کا کراچی میں یوں سمجھے کہ بنتے ہی 4-5ویں سال میں بہت شاندار نظام تھا. تو وہ تو بڑا کمال تھا. ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا عبدالرفیق بھائی، نعت خوانی کے طور پر تو چلیں آج بھی ماشاءاللہ آپ کلام پڑھتے ہیں. ناظرین جانتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے موقع پر بھی آپ کا ایک نیو کلام ہم جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی پورے سال میں مختلف جو ہے وہ آپ کلام آپ کے آتے رہتے ہیں. میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ کہیں بیان کرنے جاتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی بڑا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم آپ کے پرانے دوستوں نے بتایا کہ نعت خواں پہلے تھے، مبلغ بعد میں بنے، تو یہ بیان کی طرف آنا کیسے ہوا؟ ہاں، یہ تھوڑا سا سفر بڑا عجیب ہے. ہوا یہ کہ بالکل بچپن سے نعت تو میں بچپن سے پڑھتا تھا. میں جب بہت چھوٹا تھا، اب یوں سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی اگر 81 میں بنی ہے تو میں 74 میں پیدا ہوا ہوں. تو میں 7 سال کا تھا، اور اسی زمانے سے دعوت اسلامی میں امیر علیہ سنت کے پاس میرے والد صاحب لے جاتے تھے. تو اس زمانے میں بھی میں نعت پڑھتا تھا. مجھے امیر سنت کھڑا کر دیتے تھے، چھوٹا سا میں ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم، اس طرح کے یہ کچھ کلام پڑھتے تھے ہم. اور پھر اس کے بعد اس زمانے کے کلام بھی بڑے ڈیفرنٹ تھے، اب وہ کم پڑھے جاتے ہیں. وہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، وہ بڑا ذوق، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو وہ والی نعتیں ہم پڑھتے تھے. اچھا نعت پڑھتے تھے تو ہوا یہ کہ میں بیان نہیں کرتا، جیسے ارشد بھائی نے بھی کہا، تو درس دیا تو بیان کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. پھر میں نے دارالعلوم امجدیہ میں جب داخلہ لیا نا، تو وہاں مجھے بزم امجدی کا جنرل سیکرٹری پہلے بنایا گیا. تو وہاں باقاعدہ ظاہر ہے کہ اسٹیج ہوتا ہے، تو میں اس کو اسٹیج کو کور کرتا تھا، ایک کمپیئر کی حیثیت سے لوگوں کو بلاتا تھا. تو وہاں تھوڑا ایک اسٹیج کا ایکسپیرینس ہوا. پھر قافلوں میں جانا ہوا تو وہاں آپ نقیب بھی رہے ہیں، نقابت کی ہاں میں نے باقاعدہ نقابت کی ہے، اور وہ پیڈ نقیب میں نہیں رہا ہوں، بس ہمارے میں اپنے دارالعلوم تک کرتا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور میری زندگی کا، یہ ابھی تک کسی نے ذکر نہیں کیا لیکن ان کو یاد آ جائے گا. اچھا میں نعت ضرور پڑھتا تھا، بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ کوالٹی آف نعت خواں. ظاہر ہے ایک سے ایک اس زمانے میں حاجی مشتاق تھے ہمارے ساتھ، ایک سے ایک نعت خواں تھے نا دعوت اسلامی کے. تو اب وہ سارے نعت خواں ہوتے تھے، ہم تو 2nd-3rd لیئر میں آتے تھے، تو کبھی کبھی میں بچہ سمجھ کے کوئی پڑھا دیتا تھا. مگر ایک چینج یہ آیا مجھے، جو اسٹیج پہ گیپ ملا یا جگہ ملی کہ میں نے دعا کروا دی ہوگی کہیں. اچھا تو وہ دعا لوگوں کو اتنی پسند آئی، وہ رقت انگیز جو ہماری دعا کا انداز ہے. تو اب ہر جس محفل میں مجھے بلایا جاتا تھا نا، تو وہاں دعا کروانے کے لیے بلاتے تھے. اب میں پوری محفل میں بیٹھا رہوں، دعا کب ہوگی؟ نہ میرا بیان ہے، نہ میری نعت ہے، میری دعا ہے. تو اچھا جناب وہ دعا کروانے جاتے رہے. تو یہ بھی ایک فیز لائف میں آیا تھا. پھر جب یہ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے نگرانوں کا بھی انکریجمنٹ ہے. میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا، وہ مجھے کہتے تھے بیٹا آپ بیان کرو، بیٹا آپ بیان کرو. تو پھر وہاں سے یہ بیان کا سلسلہ شروع. اچھا پھر ایک وقت یہ آیا کہ وہ نعت خواں کہیں کھو گیا. وہ جو نعت خواں تھا نا وہ کہیں کھو گیا تھا. آپ دیکھیں میرا پچھلا، اگر آپ میری نعتیں تو اگر آج مدری چینل وغیرہ پہ آپ سن رہے تو 3-4 سال پہلے سے شروع ہوئی ہیں. تو بیان تو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، تو میں صرف بیان ہی کرتا تھا. اب مجھے کوئی نعت کے لیے نہیں بلاتا تھا، وہ سب بھول گئے کیونکہ انہوں نے مجھے بیان میں ہی سنا تھا. ہوا یہ کہ کسی مدنی چینل کے پروگرام میں کوئی سلسلہ تھا، تو اس میں نے کوئی پنجابی نعت کے 2-3 شعر پڑھ دیے. تو وہاں سے پھر لوگوں نے میسج کرنا شروع کیے کہ بھائی آپ نعتیں پڑھیں اور ریکارڈنگ ہو. تو وہ دوبارہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیان کے بعد نعتیں شروع کی ہیں. تو نعت تو بچپن سے پڑھ رہے تھے، بیچ میں ذرا بیان کا زور زیادہ ہو گیا تھا. بہرحال لیکن اب بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جو نعت خواں بھی مجھے سن رہے ہیں، ہمیں بیان ضرور کرنا چاہیے. زندگی کو جو بدلاؤ دیتا ہے، جو میسج دیتا ہے، وہ بیان دیتا ہے. ہم بے شک نعت کی وجہ سے لوگوں کو گیدر کر لیں، قریب لے آئیں، مگر کوئی نہ کوئی درس بیان ہر نعت خواں کو کرنا چاہیے، کیونکہ نعت خواں سے لوگ پیار کرتے ہیں. جب وہ آپ کو سننے آئے ہیں تو آپ کو اللہ رسول کی بات کر لیں، کوئی اچھی نیت کروا دیں، کیونکہ بیان امپیکٹ ڈالتا ہے، بیان بدلتا ہے لوگوں کو. تو بالکل سب کو بیان کرنا چاہیے. کیا بات ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت ساروں کو مبلغ بنا دیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں. اب یہاں بچپن کی، لڑکپن کی، ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. عبدالرفیق بھائی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی سیلیبریٹی آپ بن جائیں گے اور دنیا میں آپ کا نام ہوگا، اتنی بڑی آپ کا ماشاءاللہ مقام ہوگا؟ تو اور آج اپنے آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ پرانی یادیں اور اب کی یادیں، پرانے حالات اور اب کے حالات. یعنی پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ آپ گلی میں ویسے ہی میں سائیکل پہ آتا تھا، یہ سب نے سائیکل پہ دیکھا ہوگا موہن بھائی.
मोइन भाई के पास तो साइकिल पार्क करता था मैं। हाँ अच्छा, आज अगर आप चाहें भी तो साइकिल पर आप गली में नहीं आ नहीं मैं सकते? बिल्कुल आ सकता हूँ, साइकिल बिल्कुल चलाऊंगा, कोई हरज नहीं है, मुझे शौक है, साइकिल दें कोई तो मैं चलाता हूँ। आई लव टू नहीं, ड्राइव साइकिल एंड वो मोटरसाइकिल। आपकी माशाल्लाह एक अच्छा आपका ज़ौक है, लेकिन आवाम मैं जो चले चाहने वाले हैं, पहले तो मैं चले आपकी बात का जवाब दूं, फिर मुझे एक दो दिलचस्प बातें याद आ गई। तो मेरा सफर हुआ, फिर मोटरसाइकिल उसी तरह आगे चीजें अच्छा हुई। साइकिलें चोरी भी काफी होती हैं, कभी आपके भी हुई? मेरा खमीर भाई हुआ ऐसा वाकया, साइकिल का क्या हुआ? साइकिल चोरी नहीं हुई। अच्छा। कोई ले गया चला गया था, तो फिर बाद में मिल गई। मिल गई मिल गई। मेरी साइकिल भी जो है ना, मैंने बड़ी वो उस जमाने में फैंसी है, उस जमाने में ना साइकिल के पिछले टायर पे 2 रॉड लगते थे, जिसकी वजह से कोई बंदा खड़ा हो जाता था पीछे खड़ा। तो वो मेरे साथ जो है ना, मैं साइकिल पे मैं चूंकि थोड़ा दूर होता था तो मैं एक दोस्त को साथ लाता था, तो वो पीछे खड़ा होता था, तो हम दर्श देने आते थे और फिर वापसी में वो भी खड़ा हो जाता था, हम जाते थे। कभी वो साइकिल चलाता था, कभी मैं चलाता था। तो मैं पहले अपनी आपकी बात का जवाब दूं कि पहले तो आपने वो मुबालगा आराई ज्यादा कर ली कि सेलिब्रिटी और दुनिया में नाम, मैं अब भी वही अब्दुल हबीब हूँ। और मुझे यकीन करें, मैं सच बता रहा हूँ, दिल की कैफियत बता रहा हूँ कि मुझे वो दिन याद है कि जब मुझे मेरे मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था। अच्छा। अगर आज दुनिया में लोग जानते हैं तो ये सदका है दावत इस्लामी का, सदका है अमीर अहले सुन्नत का, और हम सब बिल्कुल एक साथ, बल्कि ये तो बाज़ों का डांटा भी होगा इन्होंने मुझे, नहीं अभी मोहब्बत कर रहे नहीं बोलेंगे, वरना उस जमाने में तो मेरे बड़े थे तो डांटा भी होगा, मैंने गलतियां भी की होंगी, तो भाई टाइम पे नहीं आया होऊंगा या कोई गड़बड़ की होगी। तो बहरहाल ज़ाहिर इन्हीं लोगों के साथ बड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों के साथ सीखा है, आगे बढ़े, तो आई एम फीलिंग लाइक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, हम सब एक ही हैं। और कौन सोच सकता है, बाकी मुझे भी नहीं पता था, हम तो दर्स देने वाले इस्लामी भाई थे, तो ये तो दावत इस्लामी का सदका है। लेकिन हमेशा हमें अपनी रूट्स को याद रखना चाहिए, हम जहाँ से चले थे वो औकात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक अगर मौका कोई दे भी दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई बड़ा आदमी हो गया हूँ हमेशा। अच्छा, मैं एक और चीज़ सीखा हूँ, और मैं चलें इस चैनल की वसातत से उन तमाम लोगों को कहूँगा कि जिनको अल्लाह ने आज कोई मकाम दे दिया है, वो हमेशा अपने पुराने दोस्तों, पुराने उस्तादों और पुराने मौसनों को न सिर्फ याद रखें बल्कि एक्नॉलेज करें, सबके सामने बताएं कि ये मुझे माहौल में लाने वाला है, मैंने इससे दर्स सीखा है, मैंने इससे कुरान पढ़ा है, मैंने इससे जनाब फला चीज़ सीखी है। ताकि देखिए यही तो मोहसिनीन का सिला है ना, कि आज अगर आप कहीं पहुंच गए और आप उनको भूल ही जाएं और आप कहें नहीं जनाब मैं खुद ही चला था, तो कोई खुद नहीं चलता, कोई उंगली पकड़ कर चलाता है तो बंदा यहाँ तक पहुँचता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन सारे इस्लामी भाइयों की मुझ पर मेहनत है। मैंने कहा ना, पहला बयान इन लोगों ने मिलकर मुझे तैयार कराया, आगे बढ़ाया, हौसला दिया, तो आज हम यहाँ पहुंचे। इनके लिए भी सदका जारिया होगा इंशाल्लाह। क्या बात है। आपने रूट्स के हवाले से रहे तो मुझे याद है एक मरतबा मुल्तान में इज्तिमा था सालाना, उस इज्तिमा के दौरान जो है अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि अपने जो इस्लामी भाई, इलाकाई इस्लामी भाई हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब्दुल हबीब भाई जो है वो आगे स्टेज पे, मंच पे थे, तो हल्के में तशरीफ़ लेकर आ गए थे, और जहाँ पंजाब कॉलोनी वाले बैठे हुए थे मुल्तान इज्तिमा में, वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आ गए थे। इसी वजह से कि वो बस कि अपना बुनियादी हल्का जो है उसको आदमी उसमें राब्ते में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक जिक्र मैं ये भी करूँगा अब्दुल हबीब भाई, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। नो डाउट वो अपने डिपार्टमेंट में, अपने शोबे में दीन का काम भी अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ये बात है, लेकिन अपने इलाके को बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही कि इलाके में टाइम देने के लिए जो है ना वो वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मसरूफ़ बहुत हूँ, ऐसे इस्लामी भाइयों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो निगरान शुरा ने एक बार तरबियत इज्तिमा में फरमाया था ना कि भाई पतंग जितनी ऊंची भी उड़ जाए, उसकी जो नीचे वाली डोर है ना जहाँ से चली है उस जगह को बांध के रखना, वरना ऊपर से कटी ऐसा हो नीचे से भी फिर कोई नाम संभालने वाला हो। तो जहाँ से चले थे या जिन लोगों के साथ आपने काम किया है तो उनके साथ इन टच रहना चाहिए। ठीक है, मेरा इलाका ही तब्दील हो गया, लेकिन जहाँ अब भी मैं रहता हूँ तो उस इलाके के इस्लाम में से भी कुछ ना कुछ इन टच रहना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भी तो कोई जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए ना, क्योंकि वो इलाका हमारा है, वो पड़ोसी हमारे हैं और पड़ोसियों के हुकूक ज़्यादा हैं। तो माशाल्लाह उस ज़माने में तो हम इस इलाके में रहते थे तो आज उनसे मिलने आए, वरना आज भी मैं जिस इलाके में, और हम सबको अपने इलाके वालों से राब्ते में रहना चाहिए। जी क्या कहें? वैसे मैं अब्दुल भाई को थोड़ा सा ट्रिब्यूट देना चाहूँगा इस बात के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग आते हैं, जिनका काम करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन जो मैंने इनकी ज़ात को 30 साल से मैं इनको जानता हूँ। बताएं ना कहाँ से हमारी दोस्ती है? बस हमारी मस्जिद से, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही क्लास फेलो भी थे SM साइंस कॉलेज में। इन्होंने इंटर वहीं से किया है। जाते कम होंगे, मैं भी कम जाता था, लेकिन रजिस्ट्रेशन इनका वहीं का होगा अगर देखेंगे तो। और इनके पास एक नीली 50 भी थी, तो उस पर इन्होंने 1-2 बार मुझे ड्रॉप भी किया है। तो मैं 30 साल से मैं इनको जानता हूँ। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग चलते हैं और अच्छी बात है, सब दिन का काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसी फैमिली से हो, जो कि शुरू से यानी कि एक रिच फैमिली हो, एक साहिब हैसियत, एक मतमूल घराने से हो, उस बच्चे पे बचपना भी आया, उस बच्चे पे लड़कपन भी आया, उस बच्चे पे नौजवानी भी आई, उस बच्चे पे जवानी भी आई। वाह। तो ये सारे जो पीरियड हमने देखे, तो जो इस्तकामत देखने वाली बात है कि दौलत भी है, पास पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ कर सकता है, किसका दिल नहीं चाहता खेलने कूदने का, दुनिया में घूमने का?
اور اس طرح کرنے کا جو صاحب مطلب بہت سے ہم جانتے ہیں دولت مند لوگ کرتے ہیں جی لیکن عبدالحبیب بھائی کی زندگی ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے الحمدللہ شروع سے آخر تک. الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ میں کلپ دیکھا تھا حضرت صاحب کا, تو حضرت صاحب نے اس سے فرمایا کہ میرے اراکین شورا 14ویں کا چاند ہے. واہ وہ واہ کلپ آپ کو مل جائے گا شاید چل رہا ہے, میں نے دیکھا میں نے سنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان آ کے یہ ہم کو کہنا ہے کہ ہم نے ان کو یہ ہوا اور یہ ہوا اور اس نے وہ کیا. کہاں 14ویں کا چاند, کہاں اماوس کی رات. کیا بات ہے, سمجھ رہے نا بات کو آپ؟ رائٹر بھی ہے نا, الفاظ کا چناؤ دیکھیں نا آپ نے, تو یہ تو ان کی یہ عاجزی ہے یہ. تو ہم نے ان کو شروع سے اس باتوں پہ دیکھا ہے. کام کرنے میں ہمارے ساتھ کھالیں جمع کرتے تھے تو سب سے زیادہ کھالیں ان کی ہوتی تھیں, لیکن 8 دن یہ ہمیں ساتھ لے کے چلتے تھے جذبہ بڑھانے کے لیے. واہ 100 میں سے 80 کھالیں ان کی ہیں اور بقیہ دوسرے جمع کی ہے, اور یہ لالا کے ڈال رہے ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا بات ہے. اپنے ہی بنگلے پر. اور ہمارے ساتھ یعنی کہ کوئی ایسا وہ بھی نہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو حیثیت کا ایک جو فرق تھا جو ایک ماشاء اللہ سے ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسا غرور تکبر میں نہیں دیکھا. آج ہی دیکھیے الحمدللہ. اور آج جب ایک عالمی شخصیت بن چکے ہیں, عالمی مبلغ بن چکے ہیں, دنیا جانتی ہے جی. کیا بات آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا اور آج جی ویسی کی ویسی ہی. میں تو 20 سال بعد مل رہا ہوں, تمیم بھائی سے میری آج بہت ٹائم بعد میرے ولیمے پہ آئے تھے, اس کے بعد سے میں اب ملا ہوں ان سے. واہ, تو ماشاء اللہ سے ویسے کے ویسے ہی ہیں بالکل ماشاء اللہ. ولیمے پہ آئے تھے اور اس شادی کو وقت کتنا جی عرصہ ہاں، ہو گیا آپ 20 کا؟ سال. میرے 22 سال پہ شادی کو ہو گئے, 20 سال پہلے میں ان سے ملا تھا. واہ واہ, تقریباً 22 سال ہو گئے. یہ شادی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس وقت ماشاء اللہ جن کا چہرہ ایسی نورانی تھا, پر رونق چہرہ تھا, اور آج بھی ایسا ہی ہے. باقی رونق کی جو وجہ آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ نیچرل بیوٹی ہے ماشاء اللہ سے. تو بس اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, آمین آمین. ان سے فیض و برکات ہم سمیٹتے رہیں اور اسی طرح سلسلہ چل چلا. نو ڈاؤٹ آپ نے جو بات کی ہے, اگر اس کے آثار, اس کے اثرات اور یہ چیزیں اگر آج بھی ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھی جائیں تو الحمدللہ رکن شورا کی, عبدالحبیب بھائی کی شفقتیں, مہربانیاں سب پر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. الحمدللہ ایک بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. میمن کمیونٹی کو میں بھی بڑے اچھے انداز میں جانتا ہوں, ہمارے ناظرین بھی کچھ جانتے ہوں گے. اللہ نے بڑا نوازا ہے اس قوم کو. لیکن ابھی اگر میں حالیہ بات کروں, رکن شورا کی بیٹی کی جو شادی ہوئی, اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی اپنی شادی کرنی ہو نا تو پھر آپ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ کس کو شادی میں بلانا ہے, کس کو نہیں بلانا ہے, میرے اسٹیٹس کے لوگ کون سے ہیں, میرے اسٹیٹس کے لوگ کون سے نہیں ہیں, کس نے مجھے بلایا تھا, کس نے مجھے نہیں بلایا. میں آپ کو حلفیہ یہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ میں نے بھی شرکت کری. تو آج بھی اگر شادی کے حالات و واقعات میں آپ کو بیان کروں تو اس کے اندر جامعہ کے طالب علم, مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ, اور اسی طرح سید صاحبان اور دیگر ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر مطلب اتنے بڑے اسٹیٹس والے نہیں ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ان کی بیٹی کی شادی کے اندر ہمیں نظر آئی. تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر چھوٹوں پر شفقت. اور اچھا, پروٹوکول سب کے لیے سیم ہے, ایسا نہیں کہ بڑا آدمی آ رہا ہے تو اس کو یہ کھانے کو دیا جائے گا, چھوٹا آ رہا ہے تو اس کو یہ دیا جائے گا. تو یہ بہرحال جو بات ہمارے اسلامی بھائی نے شیئر کی کہ 30 سال پہلے بھی عبدالحبیب بھائی کا یہ انداز تھا. تو الحمدللہ میں تو چونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کو جوائن کیا ہے, رابطہ ان سے ہوا ہے, لیکن یہ چیزیں آج بھی کھلے دل سے ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ پاک ان کی عاجزی, سادگی اور دین و دنیا کی ترقی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی, ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن بندے کی کچھ ہابیز بھی ہوتی ہیں نا لڑکپن کے اندر, کچھ بندے کے جذبات بھی ہوتے ہیں, کچھ عادتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کی کیا ہابیز تھیں لڑکپن کے اندر اس علاقے کے اندر؟ میرا بھی جنون کی حد تک کرکٹ کا شوق تھا. اچھا. ہاں کرکٹ, اور یہ منصور بھائی مجھے کرکٹ کے میدان میں آ کے جو ہے نا یہ پکڑتے تھے. اچھا. اور یہ آتے تھے کبھی موٹر سائیکل پر, کبھی سائیکل پر, بھائی آپ چلو وہاں پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے, کوئی محفل ہو رہی ہے, یا کہ جناب کوئی درس ہو رہا ہے, تو میں اس کو بھگاتا تھا. میں نے کہا یار کیا ہر وقت آ جاتے ہو. اچھا میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے ان کی وجہ سے, یار مولوی صاحب کو تمہارے ہر کرکٹ کے میچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی بار آئے میرے پاس کہ پھر میں نے کہا یار اب یہ بندہ روز آتا ہے یار, چلو یار. تو یہ ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو منصور, انہوں نے ماشاءاللہ واقعی مجھ پر احسان کیا. اور پھر کرکٹ یہ کہ میں جب یہ درس وغیرہ دیتا تھا اس وقت بھی میں بہت کھیلتا تھا, لیکن آہستہ 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 پھر تنظیمی کام بڑھتے گئے, پھر ظاہر عمر بڑی ہوئی تو شادی ہو گئی, پھر دوسری مصروفیات ہو گئی. تو یہ ایک بڑا شوق میرا سپورٹس کا. اچھا اسپورٹس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا نا, ابھی پبلک اسکول میں پڑھا ہوں, تو وہاں وہ پورا اسپورٹس اسکول ہی ہے. وہاں 2 سوئمنگ پول ہیں, 2 ہاکی کے گراؤنڈز ہیں, تو کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں, تو باسکٹ بال کورٹ ہے. تو وہ اسکول صبح 8 سے شام 4 تک اسکول ہوتا تھا. تو وہ اسکول لائف میں تو اسپورٹس ہی اسپورٹس تھا. تو پھر یوں سمجھے کہ تھوڑا سا یہ ڈائیورژن آہستہ آہستہ جا کر ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے کاموں میں انوالومنٹ رہی, اور تھوڑا سا اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. منصور بھائی کچھ میرا خیال ہے ان کے پاس شاید میرے سب سے زیادہ واقعات ہوں گے, ندیم میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. جی منصور بھائی کچھ بتائیں. یہ بلاک 8 کے لفٹن میں گراؤنڈ تھا, وہاں یہ کرکٹ کھیلتے تھے, تو باپا تشریف لاتے تھے. اچھا. تو میرا فوکس یہ ہوتا تھا کسی طرح عبدالحبیب بھائی کو دعوت دوں کہ آپ, تو ہر اتوار کو میں آتا تھا, یہ مجھے بھگا دیتے تھے, صرف میں ہی ملتا ہوں تمہیں,
वाह, और ऐसा बाकायदा भी होता था मतलब आपको? एक दफा धक्का भी दिया। अच्छा धक्का माफ कर दो यार। फिर मैंने इनसे पीछे लगा रहा और माशाल्लाह आज ये आए और आने के बाद आज अल्लाह जी करम ही करम हो गया। आज बापा क्या की बात। शफकत है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल ही, अल्लाहु अकबर। लेकिन सारा करम शफकत जो है बापा। अच्छा मंसूर, मैं और हमारे एक दोस्त थे लियाकत भाई, वो अमेरिका में, अमेरिका हम में। तीनों मिलके खाले जमा करते थे। तो हमें ना डिफेंस के एड्रेस समझ नहीं आते थे, फेज 2 फेज 4 फेज 5 समझ नहीं आते थे। तो हमें लोग कॉल करते थे, भाई आप डिफेंस से खाल उठा के आओ, हमें रास्ता ही नहीं पता होता था। तो लियाकत भाई उस जमाने में पोस्ट ऑफिस या कोरियर सर्विस में काम करते थे। तो हमने उनको पकड़ा कि यार ये फेज और रास्ते तुम्हें पता है। तो उनकी स्कूटर होती थी और हम 3 बंदे, वाह, मैं मंसूर और कभी, फिर हमने एक और स्कूटर ली, फिर कई सालों तक मेरी गाड़ी में हमने खाले जमा की। तो उसमें हमें बड़ा फायदा, सुजुकी में खाले जमा की माशाल्लाह। तो मंसूर भाई उस जमाने में, और मंसूर भाई के साथ में साइकिल बहुत चलाई। ये हमें साइकिलों पे कभी 3 अट्टी महफिल में ले जाते थे। मतलब क्लिफ्टन से 3 जी जी, साइकिल कुल पर। पाकिस्तान महफिलें नात होती थी। वो एक जमाने में ऐसी महफिल नात में अमीर अहले सुन्नत भी आते थे, रियाजुद्दीन हाँ सहरवर्दी सौरवदी साहब के यहाँ। तो ये अच्छा मंसूर भाई का, चले ये पता नहीं ऑनियर होगा नहीं होगा, लेकिन एक कारनामा बता देता हूँ कि इनको ये पता होता था कि आज लंगर कहाँ पर है। अल्लाह, आज तक है? वो आज तक है? अच्छा ऑनियर होना चाहिए। अच्छा मजे की बात ये मुझे पकड़ते पता क्या थे, अब्दुल हबीब आज उधर जाना है, उधर लंगर है, अच्छा उधर बिरयानी है। तो मैं कहा यार रोज अच्छा, लंगर, कौन सा लंगर है ये भी बताओ। हाँ इनको सब पता। और इनके पास कहाँ उर्स है, कहाँ महफिल है, कहाँ जलसा है। अच्छा दावत इस्लामी का इज्तिमा तो इतने नहीं होते थे ना उस जमाने में। जी। अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी के तहत ही इतने प्रोग्राम और शादी की महफिलें, तो हम अपनी महफिलों में फारिग नहीं होते। उस जमाने में सुन्नी उलमा के जलसे, और मंसूर भाई के बाद पूरे कराची की तो सारी रिपोर्ट होती थी। वाह, और इन्होंने पकड़ के, अच्छा हमने नहीं जाना, इन्होंने पहुंच जाना है, वाह। ऐसे ही होता था तो माशाल्लाह। आजकल भी आपकी ये इस तरह की है? अब बिरयानी छोड़ दी होंगी इन्होंने। इज्तिमात के पंफलेट लगाने हम लोग साइकिल पे न्यू कराची तक जाते थे, ओहो। ककरी ग्राउंड के। क्या बात। और अब्दुल हबीब भाई इतना वो हो गए थे, हमें बार बार बोलते थे भाई जाना है इज्तिमात का पंफलेट लगाने। और आजर साहब आते थे। चले मेरा ख्याल है फिर नदीम भाई कुछ नदीम भाई की तरफ बढ़ते हैं। नदीम भाई आप कुछ पुरानी यादें शेयर करें। मेरा जो काम था अरशद बाबू ने दिया था, दरी उठाना दरी बिछाना, चौक दर्स के हवाले से। अच्छा अच्छा, चौक दर्स दरी पर होता था पहले, हाँ, बैठकर? दरी नहीं, वो अब दरी तो पे खड़े खड़े होता नहीं, था। पहले दरी पर भी, अच्छा दरी पे बैठते थे। अच्छा ये मैं एक ना एक ये मदनी प्लानिंग बताता हूँ आपको। हमारे इस्लामी भाई, अब मुझे समझ आता है, उस वक्त हम छोटे थे, कि ये बड़ा कमाल था बंदा को पाबंद करने का। मेरी फैजान सुन्नत लेकर आते थे मीदू भाई, ठीक है, दरी लेकर आते थे नदीम भाई। अच्छा ये 2 तो पक्के हो गए ना। अब ये मेरा कोई दर्द सुने ना सुने, ये 2 तो मेरा दर्द सुनेंगे ना। वाह, वाह, यानी वाह, ड्यूटी लगा दी कि भाई आप, अच्छा मैं फैजान सूरत खुद भी ला सकता था, ठीक है ना, लेकिन मेरी फैजान सूरत एक होटल पे रहती थी, वो भाई होटल वाले लेकर आते थे, वाह, सुभान ये दरी लेकर आते थे। तो इस तरह जिम्मेदारियां, याद है अब गुलजारे भी जब जाते थे तो आपने बर्तन धोने, आपने दरी बिछानी है, आपने इज्तिमा के बाद बर्तन लगाने, आपने दुआ पढ़ानी है, आपने हाजिरी लगानी है बस में, अच्छा आपने पैसे जमा करने हैं। तो वो हर बंदे को लगता था मैं किसी जिम्मेदारी पर हूँ। वाह वाह वाह। तो भाई वो अपनी अपनी जिम्मेदारी सारे कर रहे होते थे भाई। अच्छा वो बस का भी बड़ा मजा आता था। वो बस के अंदर कोई 2 रुपए देता था, कोई नहीं देता था, कोई 5 रुपए देता था। अच्छा बात है। एक मैं वाकया नहीं भूलता, वो हम शायद लाहौर गए थे बस में पीएनटी कॉलोनी से, या मुल्तान गए थे, वो भूल गया था रास्ता, वो जो जिसपे हम लोग W11 टाइप की जो बस में गए थे, 4H मुल्तान गए थे। अल्लाह अकबर। वो क्या हुआ कि कराची से चल रही थी ट्रेनें। अच्छा, तो ट्रेनें जो है ना, वो आखिर वक्त में ऐलान हुआ कि ट्रेन नहीं मिली दावत इस्लामी। अच्छा अब अल्लाह मगफिरत फरमाया बापू शरीफ की, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई सब लोग अपने अपने इलाके से बसें लेकर बसों में जाएंगे। अब हमें ये भी नहीं पता था कि मुल्तान की बसें कोई अलग होती हैं। अच्छा। हमने कहा ये बस जा रही है, इसी को रोको, इसी में बैठ जाते हैं। वाह भाई, तो हमने ये रोड की कोई बस पकड़ी, उसको कहा मुल्तान जाओगे, कहा जाएंगे। अच्छा मुल्तान जाएंगे, तो अब वो बैठ तो गए। अच्छा हम तो सारे यंग थे ना, तो शायद आपको याद होगा, हमें कुछ लड़कों ने कहा हम छत पे बैठ के जाएंगे, हमें ऐसा लगा मुल्तान मलीर में है। अच्छा आगे गए तो सर्दी लगे। अच्छा थोड़ी देर बाद बारिश हुई। अब हम बस वाले को मार रहे, भाई रोको बस, हमको भी नीचे आना है। अच्छा जब नीचे आए तो सबकी सीटें फुल थी, तो हम में से कई लोग तो बस के फर्श पे बैठे। अच्छा अल्लाह अकबर। वो बंदा फिर बाद में पता चला वो जिंदगी में कभी मुल्तान नहीं गया था। हमारा ड्राइवर, वो पता नहीं हमें कहाँ ले गया। मेरा ख्याल है को 20-30 घंटे 25-30 घंटों के बाद हम मुल्तान पहुंचे, थक के अच्छा उस जमाने में ये भी हुआ था, शायद आपको याद हो, कि इतनी बसें निकली थी कराची से
کہ اچھا یہ تو اب ہے نا ہوٹل بہت کھل گئے ہیں ہائی وے پہ, وہ بیچ میں ڈھابے ہوتے تھے. اچھا ایک ڈھابے پہ وہ 2 بسیں رکتی, ہماری بس جاتی تو وہ ڈھابا خالی ہو چکا ہوتا تھا, تو ہمیں کتنی بار تو کھانا ہی نہیں مل رہا ہوتا, کھانا کدھر کھائے بھائی, وہ آئے بھائی آپ کے مولوی صاحب پہلے آئے تھے وہ کھا گئے, تو وہ اس کو اس وقت جو ماش کی دال ہم لوگوں نے لی تھی 250 روپے کی, اس نے ماش کی دال اتنی سی دی تھی, کتنی اچھی لگی, اور یہ انہوں نے پھر وہ نماز پڑھائی تھی اس کے بعد, کیونکہ رستے میں تھے نا ہم لوگ, تو وہاں ٹیوب ویل پہ سے انہوں نے جو ہے نا پھر وضو کیا, ہم لوگ وہاں رک گئے کیونکہ رستہ بھول گئے تھے. جس دن ہمارے سے پہلے والی جو جس جگہ پہ ہے نا وہ صبح جو نکلی تھی اور پہنچ گئی تھی, ہم لوگ ایک دن بعد وہاں پر پہنچے تھے. اچھا اسی طرح ایک اسپیشل ٹرین میں ہم گئے تھے, اچھا وہ شاید ہم لاہور گئے تھے, مینار پاکستان, اس ٹرین کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, مطلب جذبے کا لیول کیا تھا آپ یہ سوچیں, جذبے کا لیول یہ تھا کہ ہم نے بوگی کروائی, مجھے یاد ہے میں ٹکٹیں کر رہا تھا, تو بوگی میں 60 70 72 سیٹیں ہوتی ہیں, ہمارے 150 اس لائن پہ ہو گئے. اچھا اب جذبہ تھا, وہ باتھ روم کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے, تو مجھے جگہ نہیں, میں نے کہا بھائی مجھے جگہ پتہ ہے مجھے کون سی چاہیے, بولا ابھی بھائی کہاں سو, کیونکہ برتھ کے اوپر بھی 3 لوگ بیٹھے تھے, یعنی برتھ پہ بھی 3 بیٹھے ہیں, نیچے بھی 4 بیٹھے ہیں, زمین پہ بھی بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں, میں سوؤں گا. بولے کدھر سو گے, جگہ نہیں, مجھے جگہ پتہ ہے. میں پتہ ہے کہاں سویا ہوں, وہ جو ٹرین کی سیٹ نہیں ہوتی اس کے نیچے, میں باقاعدہ اس کے نیچے چلا گیا. اچھا اب میں نیچے جا کے میں سو گیا, لٹرلی سو گیا. تو ہوا یہ کہ کینٹ اسٹیشن سے چل رہی تھی ٹرین, میں تو ٹرین چلنے سے پہلے ہی سو گیا. صبح فجر سے پہلے 3-4 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی, میں نے کہا ہاں بھائی کہاں, سکھر پہنچے, نواب شاہ کہتے بھی لانڈی پہنچے. اللہ یاد ہے فجر ہماری لانڈی میں ہی ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں ٹرین بھائی اسپیشل ہے, اس کو تو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا. ہم 40 گھنٹے میں لاہور پہنچے. یہ وہی ٹرین تھی جس میں سید عبد القادر شاہ صاحب بھی تھے, اور ہم نے پھر راستے میں ایک بالکل لکودک صحرا میں ٹرین روک کر تیمم کیا, پوری ٹرین نے نماز پڑھی تھی, پانی ختم ہو گیا تھا ٹرین میں, اور پھر ماشاءاللہ بشارت بھی ہوئی اس میں, کسی اسلامی بھائی کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی تھی. اللہ پاک برکتیں سب کو عطا فرمائے. عبدالحفیظ بھائی, ہو سکتا ہے ہمارا یہ پروگرام کچھ دوستوں کی گیدرنگ بھی دیکھ رہی ہو, تو آپ بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں, آج کل کی دوستی کے حوالے سے کیا کہیں گے, دینی نصاب کیا ہے؟ دیکھیں ہماری شریعت جو ہے نا وہ اتنی کمپلیٹ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مضمون ہے, دوست کے دین پر ہوتا ہے. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں. دوست کیا وہ عاشق رسول ہے, کیا وہ دوست صحیح العقیدہ ہے, اس دوست سے مجھے کہ میرے دین میں فائدہ ہوگا. ورنہ آج کل کی دوستیاں تو ایسے ہو رہی ہیں کہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, بلکہ کہتے بھی ہیں مجھے پتہ ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, میں تو ایسے ہی بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں, ہم بیٹھتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں, ہے نا, وہ کہتے ہیں نا بڑا خوبصورت جو پنجابی کا شعر ہے کہ بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں, سودا باوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر کی دکان, پیسے خرچ کرے نہ کرے خوشبو آئی جاتی ہے. واہ واہ. برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کپڑے جتنے بھی بچا لو, چنگاریاں لوہار کی دکان میں آئی جاتی. برا دوست ایسا ہوتا ہے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے دوست کس کو بنانا ہے. ہمارے بچوں کے دوست آج کل بڑے عجیب عجیب لوگ بن رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کل وہ بچے ہی اللہ نہ کرے ان کے ایمان, ان کے عقیدے, ان کے اعمال برباد نہ ہو جائے. تو ہمیں خود اپنی دوستیوں پر بھی نظر کرنی ہے, اور ہماری آنے والی نسل, کیونکہ اب میری عمر کے لوگ ہیں, ہم سب کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے, تو اپنے بچوں پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے کہ ان کی صحبتیں جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے اور اسلام ہے, باری باری سب لوگ اپنی اپنی بات طرف چلتے ہیں نا. ارے 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 یہ شوکت ہے, انبلیویبل. یہ تو چھوٹا ہو گیا یار. ارے ارے ماشاءاللہ, واہ بھائی. یہ تو شوکت کتنے ٹائم بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ 30-35. اس کے بعد اب ہوئی ہے. کدھر غائب؟ اللہ اللہ اللہ. شوکت کی باتیں اس زمانے بڑی بڑی ہوتی تھی. یہ وہی ہے نا. سبحان اللہ. ان کے گھر سحری کرتے تھے. شوکت سے تو بڑی بات ہے. شوکت بھائی کیا کہیں گے؟ سر بس کیا کہیں گے, بس نصیب کی بات ہے. واہ. بادب با نصیب. امیر اہل سنت کی بڑی یادیں ہیں سر, بہت جگہ گئے آپ کے ساتھ, بہت پروگرام میں گئے عبداللہ بھائی کی, بہت اچھا وقت گزر گیا تھا, بہت اچھا ٹائم تھا. واپس آ جاؤ یار ماحول میں یار, آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے, اور ہم اماموں بھی پہنتے تھے. ہاں میں تو اس لیے اب دیکھو نا آج ہم کہاں ہیں, تو پھر آپ کو تو ساتھ آنا چاہیے شوکت. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب قافلے کی نیت اللہ پاک آسانیاں کرے, بس دعا کریں بس.
बहुत अच्छा वक्त है। हाँ हाँ, मैं फहीम को देख के पहचान गई, मेरा गिजरी, फिर मैं गिजरी की साथी बने ना मेरे, फिर क्या हुआ, मैं ये जो पीएनटी कॉलोनी के बाद जब थोड़ा सा बयान दर्श होना शुरू हुआ ना, तो हमारे निगरान साहब ने कहा यार अब आगे एक और इलाका है गिजरी, अब वहाँ जाएं। अब मेरे पास मोटरसाइकिल भी थी तो ट्रेवल भी हम कर सकते थे, तो फिर ये समझ ले मजीद 1 किलोमीटर आगे मुबारक मस्जिद जो है ना गिजरी पे, फिर मैंने वहाँ दर्ज देना शुरू किया। फिर मैं इशा वहाँ पढ़ा, इशा के बाद वहाँ दर्ज देता था। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर मुझे फातिमा मस्जिद अंदर, तो वहाँ मैं रोज दर्ज शायद नहीं देता था, लेकिन वहाँ भी मैं आता था। आप वहाँ के जिम्मेदार थे। वो चांडी, वो विलेज के नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अली भाई जो है ना वो वहाँ के हाँ, अली भाई निगरान थे। अली भाई निगरान थे। और जो है ना हम बस उनकी निगरानी में जो है ना वो माशाल्लाह करते थे। और हमारा मेन मुबारक मस्जिद था, और उसके हवाले से जो है ना मतलब आपने जो है ना बड़ी रहनुमाई फरमाई थी, इस हवाले से जो हमें काफ़ी मतलब मदद मिली थी, क्योंकि वहाँ एक फितना भी उठा था, लेकिन उसमें माशाल्लाह आपने कुछ वहाँ पर जो इमाम साहब से मतलब बातें वगैरह की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी अफाका हुआ था। और उसमें फिर हमारे मुझे पता है मुबारक मस्जिद के इमाम साहब मिले थे, इकबाल साहब, थोड़े दिनों पहले कहीं मिले। अच्छा, वो मेरी भी कई सालों बाद उनसे मुलाकात हुई, मेरा बयान था तो हजरत वहाँ आए थे, तो इतनी उन्होंने इज्जत दी, और मैंने उनको कहा हजरत मैं तो आपके पास आके दर्ज देता रहा था। बोला मुझे बिल्कुल याद है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाज का वक्त तो इकबाल भाई ने कहा नहीं आपने नमाज पढ़ानी, फिर मैंने नमाज पढ़ाई, तो बहुत माशाल्लाह प्यार कर रहे थे। तो माशाल्लाह देखिए, हमें ना हर वक्त में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इस्लाम में मुझे सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात कुछ इलाकों में हमारे साथ कोई किसी इमाम साहब को या जिम्मेदारान को या लोगों को गलत फहमी हो जाती है। हमारा काम नरमी से अपना काम किए जाना। एक वक्त आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मामलात अच्छे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो माशाल्लाह फ़हीम के साथ भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो बात इन्होंने शेयर की ना हमारे फ़हीम भाई ने, तो मतलब उस वक्त भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरफ आपका काफी मुझे याद नहीं, कुछ असल में कुछ वजूहात ऐसी हो चुकी थी, मतलब उस वजूहात का तस्करा तो यहाँ मुनासिब नहीं है। चले माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई ने उस मामले को संभाला और उसको देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई की माशाल्लाह तरबियत ही मुबारक मस्जिद से ही हुई थी। अब्दुल वाहिद भाई आते थे और दर्स वगैरह की तरकीब इनकी वहीं से होती थी माशाल्लाह। और मतलब वो है कि जब इनको दुआ भी करवानी होती थी अब्दुल वाहिद भाई आगे पीछे हो जाते थे, तो फिर दुआ भी ये, वरना इनकी मतलब तरबियत वगैरह जो है ना वो वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफी। तो रऊफ भाई हमारे मोस्ट सीनियर इस्लामी भाई हैं, ये पंजाब कॉलोनी की साइड के निगरान रहे, अब भी दावत इस्लामी के कुछ शोबाजात में इनकी खिदमत है माशाल्लाह। बहुत सीखा हमने अब्दुल रऊफ भाई से। जी अब्दुल रऊफ भाई आप क्या कहेंगे? 1989 में अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में शिरकत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले इज्तिमात वगैरह अटेंड हुआ करते थे, लेकिन ऐसी प्रॉपर हाज़िरी नहीं थी। कुछ अरसे के बाद हल्का मुशावरा की जिम्मेदारी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते सिलसिला हुआ। अब्दुल हबीब भाई गालिबन 17-18 साल के मतलब नौजवान थे ना उन दिनों में। अमीर अहले सुन्नत का बयान चौक इज्तिमा हुआ करते थे, तो ये आगे बढ़ बढ़ के बस नात और सलातो-सलाम पढ़ना ना। अच्छा, उस ज़माने में इनकी एक नात जो है ना वो अक्सर ये पढ़ा करते थे, ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, माशाअल्लाह बोलो मरहबा। तो ये कुछ अशार आखिर में आपने सुनाने कलाम के, तो ये नात शरीफ पढ़ा करते। तो मैं अपने उस वक्त इनसे मेरा इतना मतलब जान पहचान नहीं थी, देखता था मगर मतलब जानता नहीं था कि ये कौन है। तो मेरे जो निगरान थे हाजी अदनान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी खबर पर रहमत फूल बरसाए, तो मैं उनसे पूछता ये बच्चा कौन है, ये बहुत लाडला मुरीद है अपनी किस्म का, वाह वाह, लाडला चाहिदा मुरीद है, इस तरह की मतलब मैं बात करता था, इनकी शख्सियत से मुतासिर था। तो उन्होंने बताया कि अब्दुल हबीब भाई है ना माशाल्लाह। अच्छा भाई, यूँ हुआ। कुछ अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए। अमीर अहले सुन्नत की निगाह करम दावत इस्लामी की एक मजलिस राबता बनी क्लिफ्टन डिफेंस के हवाले से ना, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिरकत का मौका मिला, काम करने की सआदत मिली। तो अब्दुल हबीब भाई बहुत एक्टिव, मतलब बज़ाहिर फ्रंट पे नहीं है, लेकिन मसरूफियत शदीद, मतलब इनके पास वक्त नहीं होता। हज़रत वो मजलिस राबता के हवाले से आज फना शख्सियात आ रही हैं, तो अगर करम हो जाए वापस से मुलाकात की तरकीब बन जाए तो बिल्कुल अब्दुल रऊफ आप वहाँ पहुँच कर ना मुझे राब्ता कर लेना, फिर बस इंशाल्लाह तरकीब बनाते हैं। अब वो वहाँ पहुँच गए फैज़ानी बदीन हज़रत में, बस यहाँ पहुँचने वाला जेल चौरंगी के पास पहुँच गए, बस आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पे फला इस्लामी मिलेंगे, आप इनके साथ लेके वहाँ बेसमेंट ऊपर ले जाना, मतलब मेज़नाइन फ्लोर पर ना। उस वक्त फैज़ानी में तामीरात का सिलसिला जारी था, मेज़नाइन पर बिठाकर शख्सियात को इज्तिमा अटेंड करवाना, इज्तिमा के बाद दुआ के बाद फिर अब इस तरफ आ जाए पीछे वाले रास्ते बाबे बकी, उस तरफ से फिर अमीर सुन्नत से मुलाकात का सिलसिला हुआ। कई बार अल्हम्दुलिल्लाह इनके तवस्सुस से कई शख्सियात उलमा किराम की भी और सियासी शख्सियात को भी अल्हम्दुलिल्लाह जाने की सादत नसीब है। चले एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल करना है अब्दुल हबीब भाई, अगर आप इजाज़त दें
کبھی عبدالحبیب بھائی سے آپ کی لڑائی بھی ہوئی ہے, انبن کبھی ہوئی ہے آپس میں؟ نہیں دیکھیں یہ آپ جو نا میرا پردہ رکھ لیں گے, یہ میرا پردہ رکھ لیں گے. نہیں پردہ نہیں بھائی, ہوتا ہے نا دوستوں میں کبھی. آج آپ کیوں میرے پول کھولنا چاہتے ہیں؟ عبدالحبیب بھائی کا کبھی ایسا ہوتا ہے نا دوستوں میں انبن. عبدالحبیب بھائی کا پروگرام تھا الفلا مسجد سے آگے, ایک دکان تھی مٹھائی والے کی. عبدالحبیب بھائی کو وہاں پہ آنا نعت شریف پڑھنے کے لیے. اچھا ذمہ داری میرے پاس تھی. اچھا عبدالحبیب بھائی کو میں کال کروں, اچھا ان کے آفس کے اندر سگنلز نہیں آتے تھے. اچھا اب میں ان کو کال کروں ڈائریکٹ ان کے نمبر پہ, یہ کال ریسیو نہیں کر رہے. میں نے 2-3 دفعہ کال کی, ریسیو نہیں کیا. پھر میں نے آفس میں کال کیا, میں نے آفس میں کال کی تو کسی نے ریسیو نہیں کیا. اچھا ان کے آفس میں سسٹم ایسا تھا کہ کوئی کال ریسیو نہیں کرے تو کوئی بھی ریسیو کر سکتا ہے, تو ان کے والد صاحب نے فون ریسیو کر لیا. اب جب انہوں نے ریسیو کیا تو میں نے ڈائریکٹ کال کر رہا تھا, میں موبائل پہ اس ٹائم کال ایکسپینسو تھی, تو میں کال کر رہا تو کوئی اٹھائے, تو مجھے ذرا میں نے کہا یار کب سے فون کر رہا ہوں ابھی تو فون نہیں اٹھایا, ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا, مجھے ٹینشن ہو رہی ہے عبدالحبیب آئیں گے نہیں آئیں گے, کہیں سفر پہ تو نہیں چلے گئے, کیا مسئلہ ہے. اچھا میں نے ذرا آج ان کے والے سے کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں بولا. اچھا یہ کسی کے ساتھ مصروف تھے, یہ کسی کے ساتھ مصروف تھے, آفس میں ہی تھے. آئی صاحب نے کہا کہ آپ ابھی رکیے. ابھی پھر آئے عبدالحبیب بھائی. عبدالحبیب بولنے یار رشد بھائی وہ میرے والد صاحب تھے بھائی, آپ تو یار ایسا سنا رہے ہو ان کو یار بھائی, وہ کوئی اور آدمی نہیں تھا, میرے والد صاحب ہیں وہ. تو میں نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں عبدالحبیب بھائی, آج وہ اجتماع تھا وہاں پہ تو آپ سے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی, آپ آئیں گے, سب کو میں نے دعوت دی ہوئی ہے. اچھا عبدالحبیب بھائی کا ایسا بھی تھا کہ جب بولتا تھا نا آج چوک در عبدالحبیب بھائی دیں گے چوک درس, تو الحمدللہ چوک درس کے اندر بھی الحمدللہ جو نارمل تعداد ہوتی تھی اس میں زیادہ تعداد ہو جاتی تھی. ایک محبت کا سلسلہ تھا, اور پھر یہ پتا تھا کہ عبدالحبیب بھائی آئیں گے نعت پڑھنے کے لیے, تو ایک سلسلہ بھی تھا. اب مجھے ٹینشن, وہ سب آ گئے, عبدالحبیب بھائی سے بات نہیں ہو رہی, تو الحمدللہ نہ انہوں نے کچھ کہا مجھے, نہ ان کے والد صاحب نے کچھ کہا مجھے. کیا بات ہے, یعنی آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آیا کہ ٹائم کے پابند اس وقت بھی تھے, اور اگر کچھ اس طرح کا معاملہ کچھ ہو جاتا, جیسے آپ نے کہا نا چوک درس عبدالحبیب بھائی نے دینا تو پہنچیں گے ٹائم پر, نعت پڑھنی ہے تو پہنچیں گے ٹائم پر. اللہ ماشاءاللہ کبھی تو انسان کے ساتھ سبھی کچھ ہو جایا کرتا ہے. چلیں ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی بولنا بھی نا تھوڑا سا شروع میں بڑا لگتا تھا آکورڈ, کیونکہ لفظ اصل میں تو فیصل بھائی بولتے تھے. اچھا اصل نام تو فیصل, ہم تو فیصل کے نام. تو یہ فیصل سے عبدالحبیب تک کا سفر کیا ہے, یہ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. فیصل والے ہم تو براؤن امامے والے ہیں نا, ہم براؤن سے گرین پہ گئے اور گرین سے اب وائٹ پہ آئے, ہم نے تو 3. ہاں اصل میں میرے تمام ڈاکیومنٹس میں جو نام ہے وہ فیصل ہی ہے اب بھی. پاسپورٹ کہہ لیں, شناختی کارڈ کہہ لیں, یا پھر ہمارے اسکول سرٹیفکیٹس کہہ لیں, تو فیصل سے ہی میں مشہور تھا. اور ہوا یہ کہ ایکچولی میں نے بتایا پہلے بھی آن ایئر بتایا کہ امروں میں نے 2 نام رکھے جاتے ہیں, ایک اذان کا نام ہوتا ہے اور ایک پکارنے کا نام ہوتا ہے. میرا اذان کا نام حبیب تھا, ایکچولی عبدالحبیب تو نہیں تھا, حبیب تھا. اچھا وہ میرے دادا کے نام پہ رکھا گیا, میرے دادا کا نام بھی عبدالحبیب تھا. تو ہوا یہ کہ فیصل چلتا تھا. تو امیر اہل سنت سے جب قربت ہوئی نا, تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یار آپ کا اتنا اچھا نام جب عبدالحبیب ہے تو ایسا کریں آپ اپنا نام عبدالحبیب ہی کہا کریں. اور امیر اہل سنت نے عبدالحبیب کہنا شروع کر دیا. تو وہاں سے چل تو پھر آہستہ آہستہ پوری دعوت اسلامی میں. اچھا اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانے ہیں, تو اب بھی میرے پرانے رشتہ دار ہیں, تو وہ فیصل کہہ کے مجھے پکار رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اچھا بعض اوقات تو بڑا جو ہے نا وہ چٹکلا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس زمانے میں بڑا ہوتا تھا جب یہ دو نام ساتھ چل رہے تھے نا, تو مجھے آفس پہ کال, کیونکہ بزنس دیتے تھے فیصل کے نام سے جانتے تھے, تو مجھے کال آتی تھی. تو کون بول رہے ہیں, میں فیصل بول رہا ہوں, کہ عبدالحبیب سے بات کرنی ہے. میں نے کہا 1 منٹ ہولڈ رکھیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا عبدالحبیب, اچھا میں کہوں میں عبدالحبیب تو فیصل کون ہے, پھر بحث پڑتی تھی. تو میں نے کہا 1 منٹ ہولڈ رکھیں. جی فرمایا عبدالحبیب بول رہا. اچھا وہ بات ہو جاتی ہے. کبھی کبھی میں فون اٹھاؤں, میں کون بول رہا, عبدالحبیب بول رہا ہوں, مجھے فیصل سے بات کر, بولے ہولڈ رکھے. واہ, تو میں اس طرح کور کرتا رہا. ورنہ میں نے کہا بحث ہوگی بھائی کیوں نام 2 ہیں, تو وجہ کیا ہے, تو یہ چلتی رہی. اچھا اب بھی کیا ہوا, ہمارے جو ہے نا وہ پرانے کچھ بزنس مین تھے, تو ان کو کسی نے دعوت دی کہ یار عبدالحبیب صاحب آئیں گے تو آپ بیان میں آئیں گے. تو کہا کون عبدالحبیب, ہم تو نہیں جانتے. تو پھر انہوں نے میری تصویر دیکھا, بولا یار تو فیصل بھائی ہیں یار, ہمارے پرانے دوست ہیں. تو اچھا وہ ہمارا ذمہ دار لڑنے لگ گیا, وہ فیصل نہیں عبدالحبیب ہیں بھائی. وہ کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں فیصل ہے, وہ کہتے نہیں عبدالحبیب بھائی ہیں ہمارے. پھر وہ میرے پاس ہے, بھائی آپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے فیصل ہے, ان کے لیے عبدالحبیب ہے. اب آپ دونوں عبدالحبیب کہا کرو, میں نے فیصل نام آلموسٹ آبسلیٹ کر دیا ہے. یہ سارے پرانی باتیں ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے معین بھائی. جی ایک دلچسپ سا واقعہ ہے. ہم قافلے میں تھے مہراب پور. اچھا. تو حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کے ساتھ کچھ شخصیات بھی تھیں. تو رات کو 2-2:30 بجے میں اٹھا, تو دیکھا سارے قافلے والے عبدالحبیب بھائی وغیرہ جتنے ہیں نا, حاجی صاحب وغیرہ, یہ سب غائب.
आप अमीर काफिला थे? जी जी। हाँ, अब अमीर वो काफिला सिंध को का टेंशन इलाका था, तो मैं डर गया, मेरी आँख खुली, मैंने देखा कोई भी नहीं है, मैंने बाथरूम वगैरह मस्जिद के अंदर हिस्सा कोई भी नजर नहीं आया, मैं डर गया, मैंने कहा शायद डाकुओं का इलाका है, उनको पता है कि शख्सियातें उठा के ले गए। रात को 2:30 बजे मैं रोड पे निकला ढूंढते ढूंढते, तो पहुंचा तो पता चला एक होटल पे बैठे हुए चाय वगैरह का तकल्लुफ। अच्छा, मैंने यहाँ रईयों के साथ, नदीम तो याद है मुझे, मंसूर भाई, मुजाहिद, हमने चाय पराठा कितना खाया है, यानी खास गिजरी का तो हमारा नाश्ता बंधा हुआ था ना, हमने फजर का दर्स देना और उसके बाद जो है ना वो गिजरी पे जाके वो चाय पराठा खाना। अच्छा, ये वाले गली वाला भी अपने होटल पे आखिर में तो बहुत चाय पराठे खाए, मीदू भाई के होटल के सामने वाला। हाँ, वो ये हम खाले जमा करने से पहले ईद की नमाज के बाद आप मुझे और एक लियाकत भाई जो अमेरिका में, गिजरी के होटल में पराठा और मलाई, या मलाई आप शौक से खाते थे तो अभी बचपन खाता हूँ में, मैं। तो चाय, फिर उसके बाद हम खाले जमा करते थे, 1 बज जाता था। मंसूर की गाड़ी चलाने के लिए माशाल्लाह पराठा जरूरी होता था ना, मसला ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। खालों का बार बार जिक्र हुआ है अब्दुल हमीद। मेरा क्रेज था खाले जमा करना, जो है ना मेरा क्रेज था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस जमाने में, मुझे याद है कि एक बार मैंने 100 पूरी कर ली थी। अच्छा, उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास जो है ना, मैं ज़ाहिर सुजुकी के भी पैसे बहुत लगते, मेरे पास छोटी गाड़ी होती थी अल्टो। अच्छा, तो मैं अल्टो की डिग्गी में फिर खाले जमा कर, पहले स्कूटर पे करते थे, फिर हमारी डिग्गी में। अच्छा, फिर डिग्गी में गाड़ी खराब हो जाती है। हाँ, उसके कई दिनों तक फिर वो खालों की स्मेल जो है ना वो गाड़ी में रहती थी, तो फिर हम उसको फिर सर्विस करवाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे ये था कि गाड़ी में जल्दी ड्राइव हो जाती है और फटाफट अपनी गाड़ी में रखी और चल। तो माशाल्लाह खाले तो बहुत जमा की। फिर हज का सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर वो खालों में ब्रेक आया, लेकिन उस जमाने में मैंने फिर सब अपने कॉन्टेक्ट नंबर अपने निगरानों को तो दिए। इस वक्त क्या मामूलात हैं आपके, ईद के मौके पर खाले जमा करते हैं? अभी तो बस 1-2 सालों से ही हज का सिलसिला नहीं रहा, वरना तो तकरीबन हज पे होते थे। नहीं, तो कॉन्टेक्ट्स के जरिए से तो हाँ, खाले जमा बिल्कुल, करवाते मैं हैं वहाँ ना? से भी, अच्छा मजे की बात है, मक्के से भी मैसेज करता था कि भाई आपकी खाल लेने इस्लामी भाई आएंगे, वो इस्लामी भाई को करने, देखें ये दावत इस्लामी हमारी है और माशाल्लाह इतना दुनिया भर में काम हो रहा है, तो ये कोशिश तो हमें करते रहना चाहिए माशाल्लाह। बिल्कुल। मेरा ख्याल रिजवान भाई मौजूद है, पहले हकीम साहब से बात कर लें। इनको तो आज मैंने, इनको भी मेरा ख्याल 30 साल बाद ही देखा है। कब मुलाकात हुई आपसे? आज कितने टाइम बाद हो रही है? नहीं, आपसे 2007 में मुलाकात हुई थी। 2007 में हुई थी। तो फिर भी कितने 17 साल हो गए माशाल्लाह। 17 साल। तो उसके बाद से फिर आप हमने काफिलों में भी साथ सफर किया माशाल्लाह। आपके साथ हम उधर गए थे, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान गए थे। आपको याद है ना, आप जहांगीर भाई भी साथ थे, अब्दुल वाहिद भाई साथ थे, शायद मुजाहिद भाई भी साथ थे। डाम गए थे। हाँ, अरे वाह माशाल्लाह, आपको याद है, मुझे याद तो नहीं। वहाँ पे गए थे। मैं आपका चेहरा और आपकी पुरानी बातें, आपकी वो मीठी, आपकी तो बातों पे हम बहुत मुस्कुराया करते थे माशाल्लाह। बड़ी बागो बहार शख्सियत है। हम बस के जरिए बलूचिस्तान गए थे हम लोग काफिले में, तो वहाँ पे एक साहब ने अपने घर में मेहमान ठहराया था, तो वहाँ पे उन्होंने खाना भी खिलाया था, उसके बाद हमने तबलीग की, उसके बाद फिर वापस आ गए थे। चले, बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ। वो पहले की बात है, 98 या 97 की, उस वक्त गए थे, पहला काफिला हमारा। उसके बाद आप शायद मियाँ वाली भी गए थे, शायद मियाँ वाली में आप थे? हम यही कह रहे थे, मेरे साथ मियाँ वाली के साथ मियाँ वाली भी गए थे। हाँ, मियाँ वाली का काफिला मेरे लिए इसलिए यादगार है। अच्छा, उस जमाने में काफिले का बाकायदा कोई इस तरह का जदवल नहीं होता था। तो हमारे 8 दिन का शायद काफिला था, तो हमारे निगरान साहब ने हमको कहा कि सब साइकिल किराए पे लो। अच्छा, जोहर आपने एक मस्जिद में पढ़नी है, असर एक मस्जिद में पढ़नी है, मगरिब एक मस्जिद में, सब जगह दर्स देना है, रात के इज्तिमा की दावत देनी है। तो हम सब जो है ना साइकिलें लेके निकल गए, फैजान सुन्नत साथ होती थी, तो दर्स देते देते फिर रात को सबको हम उस मस्जिद में लाते थे जहाँ फिर हमारा इज्तिमा होता था। खाने बनाए हमने काफिलों में, प्याजे काटी। एक पीर साहब का घर था, उन्होंने हमें नाश्ता भी कराया था, आपको याद होगा, दावत दी थी। फिर वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपके साथ माशाल्लाह। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तबलीग करके वापस आए थे, बहुत अच्छा सफर गुजरा था आपके साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, चलिए, एक मुझे मौका मिल गया, आज कई ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनके साथ बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है, 30 साल पहले हम साथ रहे हैं, तो यकीनन उस ज़माने में हुकूकुल इबाद के कुछ ऐसे मामलात हुए होंगे जो मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी होगी। तो आज अल्लाह की रज़ा के लिए मौका मिला, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाज़ औक़ात, अच्छा अब जब मसरूफ़ियत ज़्यादा हो गई है, कभी कभी इंसान है ना, आपको दिल में ख्याल आता होगा यार अब्दुल हबीब भाई से मिलना है, या मैं कहीं नज़र आया हूँगा और मैं आपसे प्रॉपर मिल नहीं सका हूँगा, तो आपको ये फ़ील होगा यार पुराने दोस्तों को भूल गए। तो किसी भी हवाले से मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मौका अच्छा होता है कि पुराने लोगों से मातो या मरने से पहले हम माफ़ी तराफ़ी आपस में कर लें। यानी माशाल्लाह बहुत, मेरा तो ज़िंदगी का यादगार दिन होते थे। मैंने PNT कॉलोनी में जितना एंजॉय किया है ना, वो मुझे सब याद है। और माशाल्लाह जो आप लोगों का प्यार, मैंने कितनों के घरों में खाया है, आप में से कितनों के घरों में जा के। अच्छा, मज़े की बात पता है, एक और कल्चरल डिफरेंस बता मुझे, PNT में ज़्यादा मज़ा क्यों आता था, PNT और पंजाब कॉलोनी में हमें मेमन, इनके सारे खाने डिफरेंट हैं। अच्छा, तो हमें जो है ना ये दिल्ली वालों के और ये इनके खाने यहाँ मिलते थे, तो कभी मैंने वहीं बड़े पहली बार इस तरह के यहाँ खाए, वो फुल्कियाँ, और मैं कुछ चीज़ें तो हाँ, फिर खीर खुमा,
شیر خورما تو وہ صدر عالم کے گھر پہ ہر عید الفطر والے دن میرا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم مختلف مسجدوں میں اسٹال لگاتے تھے. میرے پاس گاڑی ہوتی تھی سوزوکی, تو ہم سب اسٹال والوں کو پھر میں جمع کرتا تھا. فطرہ جمع کر کے فارغ ہوئے, اب سب اجتماعی ناشتہ کرتے تھے. تو وہ ناشتہ ہمارا ان بھائی کے گھر پہ ہوتا تھا, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. تو یہ ساری یادگاریں ہیں ماشاءاللہ. میری شادی کا سہرا بھی عبدالحبیب بھائی نے پڑھا. کیا پڑھا تھا؟ سید شمیم قادری دولہا بنا. مجھے یہ آپ کیا چاہتے ہیں ایک بار پھر پڑھ دو؟ شادی کے بعد یاد نہ رہا. آمین. ہوا یہ تھا کہ شادی میں, ہمارے شادی میں تھا, بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے, تو یہ ہم سے پہلے پہنچ گئے تھے. اچھا. تو ہمیں کہیں دیر ہو گئی تھی, تو جب ہم واپس اپنے گھر میں آئے تو بجائے اس کے ہم ان کو ویلکم کرتے, انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. کیا بات, کیا بات. اچھا, عاشر میرا نام ہے. تو ہم عبدالحبیب بھائی کے طور پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیوٹی لگاتے تھے, تو ہم لوگ جاتے تھے کھالیں جمع کرنے. تو ہم لوگ کی مخصوص یہ ہوتی تھی کہ ڈیفینس وغیرہ میں تھوڑی عزت سے مل جاتی ہیں. اچھا. یہاں تو ایک دوسرے کو ہی تھریڈ دینی ہوتی تھی, تو اور اپنا ہی تھریڈ دے رہا ہوتا تھا, آگے کیا کریں, تو ہم ڈیفینس میں جمع کرتے تھے. تو ہماری جو وہاں کی وصولی یہ ہوتی تھی, اس کا جو ریوارڈ ملتا تھا وہ ان کے گھر سے باربیکیو آتا تھا. اچھا. وہ مجھے آج تک یاد ہے. ہم مل کے باربیکیو کھاتے تھے. صحیح ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے کلام کی کافی باتیں ہوئی ہیں, بچپن سے پڑھتے تھے کچھ اشعار جو پرانا کلام آپ پڑھتے تھے, تو آپ کا ابھی سب سے وہ بھی مدنی کوئی بھی میرا خیال ہے میں چاہ رہا ہوں پہلے ہم جو دو چار لے گئے سب اپنی اپنی بات کر لیں, پھر ہم اینڈ کلام پہ کر لیتے ہیں. فہیم بھی رہ گئے, رضوان رہ گئے. ہمارے ایک مسجد کے امام تھے ناظر سیالوی صاحب, بہت فیسینیٹنگ پرسنالٹی, ماشاءاللہ, اللہ ان کو آمین جنت الفردوس میں جگہ دے. تو بڑے فقار والے آدمی تھے. میں لوگوں سے میں نے دیکھا تھا ملتے, لوگوں سے ڈرتے بھی تھے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی بد اخلاق تھے, لوگ عزت کے سے ڈرتے تھے, لیکن وہ ان کے ساتھ بڑی انکساری سے ملتے تھے. تو بڑا میرے لیے اسٹرینج تھا کہ ارے امام صاحب ہو کے بھی بڑی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. مجھ پہ واقعی ان کی بڑی شفقت تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ماشاءاللہ. جی, اور کوئی؟ عاطف بھائی. ذہنی آزمائش ہوا تھا اس گراؤنڈ میں, یہ جو مٹھائی والے کے سامنے, تو میں اس پروگرام میں آخر فائنل تک پہنچا تھا. ذہنی آزمائش کے نام سے نہیں ہوگا, میرے کو کوئز پروگرام کیا ہوگا. کوئز پروگرام تھا, تو اس میں آپ نے مجھ سے آخری فائنل میں ایک کون سے سن کی بات ہے؟ 90 کے بعد کی بات ہوگی. تو اس میں آپ نے مجھ سے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو اس کا جو یہ مصرع آخر والا, تو یہ اس وقت میرے دماغ میں نہیں آیا, تو میں ڈس ہارٹ ہو کے ہار چکا تھا, اور پھر بوجھل قدموں سے بڑھنے لگا. تو پھر پیچھے سے ایک اسلامی بھائی نے مجھے آواز دیا کہ جو رنر اپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انعام کا سلسلہ ہے. تو پھر امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہمارے سید علی باپو ہیں, ان کے ذریعے ملا, تو بلا دل خوش ہوا, اور پھر مطلب بڑی سعادت ہے میری. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مطلب آپ کوئز کی طرف آپ کا, اچھا, مجھے بالکل یاد نہیں ہے کوئز پروگرام. مجھے وہ ایک بیان ضرور یاد ہے جو ہم نے ماں کے موضوع پہ کیا تھا, لیکن نہیں, یہ تو سوال جواب ہوا ہے. یہ بتا رہے کوئی بچوں کا کوئز پروگرام ہوا ہے. میرا خیال ہے ہم نے شاید تقریب اسناد کی ہوگی, کوئی مدرسے کی, اور اس میں کوئی کوئز پروگرام کیا ہوگا. پرانی بات ہے یہ تو. کوئز کی طرف آپ کا جو ہے نا وہ مطلب ذہنی آزمائش بعد میں واپس آیا ہے. کیا بات. میرا خیال ہے رضوان بھائی موجود ہیں. جی, رضوان بھائی میرے اس کلاس فیلو, ہم 9th میں ساتھ تھے یا 8th سے ساتھ. رضوان بتائیں گے مجھے. تو 4th میں آپ نے داخلہ لیا تھا, پھر اس کے بعد 5th سے ہم ساتھ تھے. 5th روز, 6th روز, 7th پنک میں چلا گیا تھا, آپ روز میں تھے. تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا. ہم اسکول کے ساتھی تھے الحمدللہ. تو اسکول سے ہم لوگ PNT کا یعنی عبدالحبیب بھائی کے گھر پہ آتے تھے. میں اور ایک میرا دوست تھا حامد, مرحوم حامد بھائی, مرحوم حامد بھائی, وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ ہم اسکول سے جب بھی آتے تھے تو ان کے یہاں کہتے تھے کہ بھائی کرکٹ کھیلیں گے ہم لوگ. تو جب بھی کرکٹ کھیلنے آتے تھے تو عبدالواحد بھائی ایک ہوتے تھے. اچھا. وہ آتے تھے سائیکل پہ, اور عبدالحبیب بھائی سے کچھ باتیں کرتے تھے, سلام دعا کرتے تھے. پھر ہمیں عبدالحبیب بھائی PNT کالونی میں الفلاح مسجد میں لے جاتے تھے. وہاں پہ کہتے تھے کہ وہیں نماز پڑھیں گے, مغرب, عصر, مغرب, عشاء. تو ہم یہاں نماز پڑھنے آتے تھے. تو عبدالحبیب بھائی بچپن ہی سے میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے اندر بھی وہ نعت خوانی میں ہی ان کا تلاوت قرآن میں فرسٹ ہمیشہ آتے تھے. اچھا. اور نعت خوانی میں ان کا بڑا یعنی ان کا شوق تھا, اور وہاں پر وہ نعتیں بھی پڑھتے تھے. اور یہاں پہ PNT کالونی میں ہم درس وغیرہ ان کا سنتے رہتے تھے. تو یہاں سے پھر منصور بھائی سے بھی ہماری جان پہچان ہوئی. اب محمد علی بھائی, سید بھائی, وہ بھی تھے, ہمیں جانتے تھے. تو حالانکہ رضوان اس علاقے میں نہیں رہتے, رضوان خارادر میں رہتے ہیں. میں خارادر میں رہتا تھا. اچھا, یہ بتائیں عبدالحبیب بھائی, اب جیسے آپ کے دوست جمع ہیں تو دوستوں کی گیدرنگ بھی ہوتی ہے نا, مل کر بیٹھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. تو ان سب میں کون ایسا تھا کہ ایک دوست ایسا ہوتا ہے نا سب کو فون کر کے جمع کرتا ہے,
تو آپ میں سے ایسا کون تھا؟ اصل میں ہمارا یہاں یعنی میرے یوں سمجھے کہ یہ والا ایریا نا فرینڈ سرکل نہیں تھا. اچھا. یہاں ہماری دوستیاں اللہ کی رحمت سے اجتماع بیان درس اس کی وجہ سے. رضوان ہمارے کرکٹ کے ساتھیوں میں سے تھے. اور ایک دو اور اسلام تھے جو بلاک 8 میں تھے, تو وہاں وہ تھوڑے سے دوست بھی ماڈرن سے تھے, لیکن ان کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. یوں سمجھے کہ پھر اس کے بعد شام کو آ کے جب دعوت اسلامی کے رنگ میں آتے تھے تو PNT آ جاتا تھا میں. تو یہاں لیکن کھانا پینا ہو گیا تو منصور بھائی ہوتے تھے اور 3-4 ہم کبھی کون سے چائے پراٹھا کھا رہے ہوتے تھے یا کسی نہ کسی کے گھر پہ جو ہے وہ کوئی دعوت ہوتی تھی. تو ماشاءاللہ یوں ہمارا یہ سرکل رہا. آج کل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے, تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ اب تم ہمیں آپ ٹائم ہی نہیں دیتے, کوئی ناراض ہو جاتا ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات بھی آپ کے ساتھ ہوئے ہوں. آپ کے جب اتنے زیادہ چاہنے والے ہو نا تو کچھ نہ کچھ تو پھر ناراض لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں میں نا ایک عنصر ہوتا ہے جو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بار بار منانا پڑتا ہے, تو وہ ایک ہوتی ہے, ایک ہر طرح کی کوالٹی ہوتی ہے. تو پھر وہ اس زمانے میں بھی تھی, ہم بھی کبھی کبھی جا کے کچھ اسلام بھائی کو منایا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی ناراض ہونے والے ناراض ہوتے تھے. تو یہ کام کا حصہ ہے. اور اب ماشاءاللہ لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یار ایک بندہ مصروف ہے. تو آپ دیکھیں اصل چیز پتہ کیا ہے, آپ جب بھی کسی سے ملیں, بے شک کئی سالوں بعد ملیں, اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ بھائی آپ کے بڑے آدمی ہو گئے. آپ جب اس کو یہ احساس دلائیں گے نا میں آپ کا وہی والا دوست ہوں بھائی اور وہی بھائی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی آگے بڑھا ہوں, تو پھر وہ سارے پچھلے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں. ایک تو 15-20 سال بعد ملاقات ہو اور حضرت کی ٹور ہی الگ ہو, اس کا اسٹائل ہی الگ ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب وہاں پہنچ کر ہمیں بھول گیا ہے. تو یہ میں سب کو ہی مشورہ دوں گا کہ ہمیں اپنی روٹس کو آلویز یاد کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ یہی لوگوں کی دعائیں ہیں, یہی ہمارا ایک وہ تھا کہ آج ہم یہاں تک دعوت اسلامی پہنچی ہے. اب میرا خیال ہے میں پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ سب سے, میری نیت تھی کہ میں ایک اور نیت لے کر آیا تھا کہ اپنے پرانے دوستوں سے جب ملاقات ہوگی کہ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے اس زمانے میں دعوت اسلامی کا کام کیا کہ جس زمانے میں دعوت اسلامی بہت بہت چھوٹا پیمانے پر کام کر رہی تھی, اسٹارٹ اپ تھا دعوت اسلامی کا. اور اس زمانے کا جذبہ اور اس زمانے میں آپ سب کی اسٹرگل آج میں بھی یاد کرتا ہوں تو میں اپنے بارے میں بھی حیران ہوتا کہ میں نے بھی یہ کیا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ ٹرین میں کہاں بیٹھ جاتے تھے تو کہاں سو جاتے تھے, تو بس کی چھت پہ چلے جاتے تھے, میلوں دور سائیکل پر جاتے تھے اور پمفلیٹ وہ پوسٹر لگاتے تھے, تو ٹینٹ لگاتے تھے, تو دریا بچھاتے تھے. تو وہ تو یوں سمجھے اسٹارٹ اپ تھا. اور آج دعوت اسلامی جہاں پہنچی ہے, آپ یقین کریں اب تو کام کرنے کا مزہ ہی اور ہے, لیول ہی اور ہے نا, اب تو اسکیل ہی اور ہے. یعنی آپ اس زمانے میں شاید 200 لوگوں تک بات پہنچا سکتے تھے, آپ 2 کروڑ لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. اللہ پاک قبول کر لے تو آج جو نیکیوں کی ملٹیپلیکیشن ہے وہ تو کہاں پہنچ گئی ہے. تو آپ سب تو میرے ہی ساتھ تھے نا, یعنی آپ میں سے بھی کچھ عبدالحبیب بنتے, آپ سے بھی کچھ اور لوگ اور مجھ سے آگے جاتے اور دعوت اسلامی کا بڑا کام کرتے. تو یہ میں اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ دعوت اسلامی اب بھی ہماری ہے, اس میں اب بھی وہ روحانیت موجود ہے, اس میں اب بھی وہ بلکہ اب اس سے بڑے پیمانے پر کام کی ضرورت ہے. اچھا پھر چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا یہ مجھے اندازہ ہے, اب سمجھنے کا آ رہی ہے کہ نگران کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ذمہ داریاں کم ہوتی تھی, اس لیے یہ ذمہ داری ملتی تھی کہ دری اٹھا لو, کتاب لے آؤ, برتن اٹھا لو, فلاں اعلان کر دو. اب تو 100 شعبہ جاتے ہیں, اب تو ذمہ دار چاہیے ہم کو, اب تو کام اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بہت سارے برین چاہیے. اچھا اب مزے کی بات پتہ ہے کیا, ایک اور خوبصورت بات, ہم سب اس زمانے میں لڑکے تھے, نوجوان تھے, اتنی اپروچ نہیں تھی, میچورٹی نہیں تھی. اب تو ہم نے اپنی فیملیز کو دیکھ لیا, اپنی زندگی گزار لی, اب جو ہمارے پاس تجربہ ہے, اب جو گفتگو میں شائستگی ہے, اب جو ہمارے پاس میچورٹی کا لیول ہے, اب تو ہم اور بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. تو ہم جب اپنی زندگی کے ایک تجربے والے سٹیج پہ پہنچ گئے, دعوت اسلامی اس لیول پر پہنچ گئی ہے, تو وائی ناٹ اگین. تو میں یہی مشورہ آپ کو دینے آیا تھا کہ لیٹس, دیکھیں دنیا سے ہم سب نے جانا ہے. آج ہم کوئی 20 سال بعد ملا ہے, کوئی 25 سال بعد ملا ہے, ہو سکتا ہے آج سے 2, 5, 10 سال بعد دوبارہ کوئی ملاقات ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہی نہ ہوں دنیا میں. بھائی جانا تو سب نے ہے نا, مجھے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اب تو بزرگوں کا مدنی چینل بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا, یعنی بزرگوں کے لیے بھی دعوت اسلامی کا شعبہ بن گیا. ہم میں سے بہت سارے بزرگوں والی سائڈ پہ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, محبت بڑھاؤ مجلس الگ ہے, تو اتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو میری گزارش یہی کہ کچھ نہ کچھ اپنے لگائے ہوئے گلشن, میں تو یہ کہوں گا کہ آپ وہ سب ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کے اس پودے کو پانی دیا ہے, آپ نے کھاد دی ہے, آج یہ دعوت اسلامی وہاں تک پہنچی ہے. تو جو پودے آپ نے لگائے ہیں, جو گلشن آپ نے سٹارٹ کیا ہے, دس از دا ٹائم, اب تو پھل کھانے کا وقت آیا ہے. اور اب آپ غائب ہو گئے ہو, اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو انوالو نہیں ہیں. تو شوکت یاد آ رہی نا باتیں, تو یہ میں مشورہ دینے آیا تھا کہ یار اب آپ سارے واپس آؤ, پھر ملتے ہیں, پھر دعوت اسلامی کا کوئی کام لیجئے. دنیا سے سبرے جانے, کچھ ایسا کر جاؤ کہ ہم جب قبر میں جائیں تو قیامت تک ثواب کے تحفے ملتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ سب کی ایبلٹیز کے مطابق ہمارے پاس کام ہے. اکاؤنٹنٹ کے لیے اکاؤنٹنٹ کا کام ہے, تو بلڈر کے لیے بلڈر کا کام ہے, حکیم کے لیے ہماری حکیموں کی اور کیا نام ہے ڈاکٹروں کی مجلس بن گئی ہے. تو سب کا کام ہے نا بھائی, نیکی کی دعوت تو ہر شعبے میں دینی ہے نا.
تو میری گزارش اپنے تمام پرانے بھائیوں سے دوستوں سے یہی ہے کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اپنے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا کام ضرور کیجئے. ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. مذاکرے میں وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. یقین کریں ہم لکی ہیں کہ ہم نے امیر اہل سنت کا دور پایا ہے, اور آپ میں سے کئیوں کی پرانی ملاقاتیں امیر اہل سنت سے, تو آج وہ ہمارے درمیان ہیں نا, ان کی برکتیں لوٹیں. تو ہر ہفتے مذاکرہ سنیں, ان کو دیکھیں, فیضان مدینہ آئیں, تو انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے کو دیکھ کر وہ بھی یاد کریں گے کہ ان کے تو ماشاءاللہ یادداشت بھی کمال کی ہے, تو آئیں ان کی برکتیں لوٹیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ملاقات کا جو اگلا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اب سے ہم پھر دعوت اسلامی کا کام کریں گے انشاءاللہ. بے شک اپنے اپنے لیول پر کریں. جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب وہ بہت ایکٹیو رول میں بھی پلے نہیں کر سکتا جتنا پہلے کرتے تھے, تو بس جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرے نا, اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری, درس, بیان, مدرسۃ المدینہ بالغان, قافلے. اچھا اپنے بچوں کو بھی تو ہمیں دعوت اسلامی والا بنانا ہے نا. آج ہم اپنے بچپن میں آئے تھے, میرے بچے کہاں ہیں, آپ کے بچے کہاں ہیں, تو بچوں کو لے کے کبھی اجتماع میں آ گئے, بچوں کو لے کے قافلے میں چلے گئے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو کریں گے انشاءاللہ. بڑا اچھا پیغام دیا ہے ماشاءاللہ. دوستوں میں واقعی اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے. اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. اور دیکھیں قرآن کریم کی عبدالحبیب بھائی ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا میں جو گہرے دوست ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. یعنی جن کی دوستی کا معیار تقویٰ ہے, جن کی دوستی کا معیار اللہ کی رضا ہے, تو ان کی دوستی قیامت میں بھی ان کو فائدہ دے گی. اللہ کرے ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جو ہے وہ فائدہ ملے. تو بہرحال دوستی رکھیں مگر ذاتیات تک نہیں, دین کے لیے دوستی ہونی چاہیے. اب آخر میں کلام کی آپ کی بات ہوئی, میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی بھائی ایسے ہیں جن کو کوئی بھی بات یاد آ رہی ہو, کوئی واقعہ یاد آ رہا ہو, کیسا نہ ہو آپ کہیں یار مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا, تو کوئی بھی بات کر. ہاں یہ میرا فیضان جیلان کے دوست بھائی ماشاءاللہ. فیضان جیلان کا مطلب یہ ایک تھا کہ عدنان بھائی تھے, ہمارے روب بھائی تھے, تو اب وہ کس طرح کام ہو کس طرح ہو, تو دماغ میں ذہن میں آیا کہ ہم درس قرآن کے سلسلے سے یہ سلسلہ, تو میں عدنان بھائی اور عبدالروب بھائی عبدالحبیب بھائی گھر پہ گئے, کبھی یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بہترین فرسٹ کلاس, تو مرحوم مفتی امین صاحب, جی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو ان کا وقت لیا اور ہم نے یہ تھا فاروق پاٹکا کی, ان کا بنگلہ تھا وہاں بلوک 9 کے اندر جہاں پہ فیضان قرآن مسجد ہے ماشاءاللہ. تو پہلے تو وہاں ایک مصلی تھا, تو وہاں پہ ہم نے ایک اسلام بھائی کی ترکیب بنے, وہ ابھی تک وہاں امام ہیں. پھر 15 دن چھوڑ کے ہم پیر کے دن جو ہے نا ہم درس قرآن کرتے تھے. 2.5 سال وہ تقریباً رہا, پابندی سے وہ آتے تھے, اور ماشاءاللہ. اور ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ ہم ڈیفینس کلفٹن کی شخصیات جو ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارے کتنے لوگ ہیں. بس وہ میرے خیال سے 1.5-2 سال ہوئے تھے, اور الحمدللہ رضوان اوپائی وغیرہ یہ ماشاءاللہ جمع ہو گئے, اور جیلان کے لیے وہ الحمدللہ سلسلہ فیضان جیلان مسجد کی میں ایک بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ یوں تو پاکستان میں دنیا میں دعوت اسلامی نے بہت ساری مسجد بنائی. فیضان جیلان مسجد جن ارمانوں کے ساتھ بنی کہ اس پورے ایریا میں جگہ نہیں تھی, اور جب وہ مسجد بنی تو اس کا سنگ بنیاد امیر اہل سنت نے 12 ربیع الاول کی رات کو آ کے پتھر لگایا, اور آپ کے صاحبزادے بھی تھے, جانشین امیر اہل سنت بھی آئے, اور وہ تاریخی جملے امیر اہل سنت فرمائے تھے کہ بیٹا اس کی برکت سے 12 مسجدیں بنیں گی. اچھا میں کہوں کہ ایک نہیں بن پا رہی, روز پولیس آ رہی ہے, روز ہنگامے ہو رہے ہیں, کوئی بننے ہی نہیں دے رہا ہمیں یہ مسجد, تو 12 کیسے بنے گی؟ اتنی مسائل, کتنی کھلے آسمان تلے ہم نے نمازیں پڑھی, اور سردیوں میں بھی ہمارے پر چھت نہیں ہوتی تھی, تعمیر رک جاتی تھی, مزدور اٹھا کے پولیس لے جاتی تھی, بڑے مسائل تھے. حالانکہ ہم نے خرید کے جگہ لی تھی تو بس کچھ پرمیشن کے اور ایشو تھے, لیکن امیر اہل سنت کی دعا تھی, اور ایسا ہی ہوا. وہ مسجد بننے کی دیر ہے کہ اب 12 تو کیا پتہ نہیں کتنی 12 مسجدیں بن چکی ہیں کلفٹن ڈیفینس میں ماشاءاللہ. جب یہ فیضان جیلان بن رہی تھی مسجد, اور جب یہ اس کا افتتاح ہوا تھا, تو اس وقت عبدالحبیب بھائی ہم جامعہ عثمان غنی میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت میں پورے جامعہ سے اسلامی بھائی آئے تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, طلباء تھے, بس بھر کر یہاں پر آئی تھی, اور یہاں پر تنظیمی کام, دینی کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ الحمدللہ یہاں موقع ملا. اور یہ بات جو مجھے یاد آ رہی ہے, یہ سن 2000 کے قریب کی بات ہے. 24-25 سال ہو گئے فیضان جیلان کا, بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. اس سے کچھ عرصے پہلے جب بلوک 8 میں گھومتا تھا تو میرے کئی لوگوں سے یار مسجد کی ترکیب بنائے, سب بیک ہو جائے, مگر یہ ایسا جمع ہوئی قوم کہ جو کتنے سالوں ارمان تھا, اللہ پاک اللہ نے کروایا, فٹ کام ہوا, ایسی غیب سے مددیں ہوئی. اور اچھا فیضان بسم اللہ, بغداد, رمضان, اور دھڑا دھڑ جو ہے نا مساجد, ایک مسجد بننے کی دیر تھی, پھر لائن لگ گئی. الحمدللہ قوم, ہمیں کام کرنا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں, اور پھر اللہ پاک غیب سے مدد کرتا ہے. اور اس مسجد کے بنانے میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا کردار رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب کا ہے, حاجی یعقوب گنگ صاحب کا ہاتھ ہے. اور چونکہ میرا بھی مسجدوں سے بڑا تعلق ہے ناظرین, تو مجھے مسجد کی کمیٹیوں سے بھی بڑا تعلق رہا ہے اور رہتا بھی ہے.
تو بہت ساری کراچی کے اندر مسجدیں ایسی ہیں, اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو عبدالحبیب بھائی مجھے بتائیے گا, کہ بہت ساری مسجدوں کی کمیٹیوں میں آپ کے والد صاحب کا نام تھا, مسجد چلانے میں, اس کے معاملات میں. حاجی یعقوب صاحب ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور کوئی اسلام بھی بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید امجد علی اتاری. تو حاج صاحب سے ایسا کوئی تعلق تو نہیں تھا, کہ ہم لوگ جب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ارشد بھائی ہماری ٹیم کے کیپٹن ہوتے تھے. اچھا, ارشد بھائی کے بھائی ہیں جی. واہ. تو حاج صاحب کی ٹیم سے بھی میچ ہوتا تھا. تو جب حاج صاحب کی ٹیم سے میچ ہوتا تھا نا تو ہم لوگ دیکھتے تھے. جیسے عبدالحبیب بھائی بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے, تو میں جب ان کو دیکھتا تھا نا تو میں ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کے, اچھا, کہ جیسے صبح شام کرکٹ کھیلنے اور رات میں پھر آ کے چوک درس میں موین بھائی کے پاس ادھر جاتے تھے ہم لوگ, راشن کی طرف جو علاقہ تھا وہاں پر درس سنتے تھے. تو ان سے ماشاءاللہ اتنا وہ ہو کر پھر دعوت اسلامی سے اتنا قریب ہو کے پھر ہم نے محراب پور میں قافلے میں گئے عبدالرؤف بھائی کے ساتھ, وہاں پہ قافلے میں جاتے رہے کرتے رہے. تو یہاں پر تو ہمیں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ملی, مطلب الحمدللہ. پھر میں موسمبک چلے گیا, ماپوتو میں گئے, وہاں پر بھی جو ہے الحمدللہ میں خود خدام المساجد کا نگران موسمبک کا. ایک ٹائم ایسا تھا ماشاءاللہ 7 کنٹریز میں خدام المساجد کا کام کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے نا, کیونکہ عرض قریب یہ تھے, عرض صاحب سے تھے ہی تھے, مگر ایک فزیکلی وہ نہیں تھی. صحیح ہے نا, بیانات سننا یہ تو چلتا تھا ککری گراؤنڈ میں, ملتان اجتماع میں. تو ان سے قریب ہو کے, تو ان کی محبتیں شفقتیں دیکھ کے ماشاءاللہ آج الحمدللہ ماپوتو کے اندر موسمبک میں نے تو خود نے اپنی, جب سے میں 2015 کے اندر خدام المساجد سے میرا ہوا تعلق 7 مساجد الحمدللہ. حضرت نے جیسے بتایا تھا کہ فیضان قرآن, حضرت صاحب نے بتایا تھا فیضان قرآن کے نام سے, وہاں پہ بھی الحمدللہ ہم نے بھی 2 مساجد وہاں پہ بھی بنائی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس طریقے سے ان کی شفقت. کیا بات ہے, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. چلے میں آپ سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں بھائی الحمدللہ. ہاں, بچی کی الحمدللہ شادی ہوئی ہے, دعا کرے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا, بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے, مدنی والے, مدنی والے. مجھے سب ستا رہے ہیں, میرا دل دکھا رہے ہیں, مجھے سب ستا رہے ہیں, میرا دل دکھا رہے ہیں. تم ہی حوصلہ بڑھانا, تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے, مدنی
مدینے والے مدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں تو بھول جائیں سرور مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے رب کریم اے رب کریم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا. بد نظروں کی بد نظری سے بچا. شیطان کے شر سے بچا. جادو ٹونے آسیب سے بچا. زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا. زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس گھر پر گھرانے پر محلے پر علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ یہ سب میرے پرانے دوست ہیں اللہ جس طرح آج ہماری محبتیں اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی بھی مل کر حاضری عطا فرما. جنت میں بھی نبی پاک کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر دعوت اسلامی پر امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. اے رب کریم وہ اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ماحول میں تھے اور آج نہیں ہے دنیا میں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے عدنان بھائی جو ہمارے نگران تھے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور بھی بہت سارے علماء چلے گئے امام صاحبان ہمارے ساتھ کام کرنے والے اللہ جو اسلامی بھائی اللہ سب کی مغفرت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں بچوں میں جو بیمار ہیں اللہ ہمارے حکیم بھائی کے بچے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اللہ ہمارے ارشد بھائی کی آنکھوں میں اے اللہ مدینے کا نور عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی اے اللہ خیر فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. لا الہ الا ایک روایت میں ہے کہ خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے. اللہ پاک کے فضل کی تلاش اپنے دل میں پیدا ہونے والی جائز خواہشات ارادوں اور نعمتوں کے حصول کے لیے خالق کائنات کی بارگاہ میں اٹھتے ہاتھ. اے رب کریم اے سب کو پالنے والے سب کو پیدا کرنے والے سب کو روزی دینے والے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. محتاجوں کی محتاجی دور فرما دے. مجھے خدایا معاف کر دے. ایمان افروز لمحے رقت انگیز مناظر جو قلب کو طاقت اور روح کو تازگی بخشیں. گناہوں سے کنارہ
کروں گا یا رب دیکھیے پروگرام دعائے افطار بروز پیر مدینہ منورہ میں شام 4:25 پر اور پاکستان میں شام 6:25 پر براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت ہے دل میں تیری یا الہی محبت. اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی اور اہم نعمت جو ہے وہ آنکھیں ہیں. مگر دنیا میں ایسے معذور لوگ بھی ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. وہ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرے؟ اسی طرح علم دین سیکھنا اور دیگر کئی معاملات میں ان کو مشکلات کا بڑا سامنا ہوتا ہے. تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ اور اسپیشل پرسنز کے مشترکہ کوششوں سے نابینا